بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی کی جو مصروفیات ہیں آج اس میں پھر پڑ جائیں گے. کوئی روزمرہ کی زندگی میں، کوئی اپنے کسی کام میں، کوئی بچوں کے ساتھ، اور بچے جو ہے اپنی لائف کے کچھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے رہیں گے. اچھا، میں ایک چیز سوچ رہی تھی، انسان کے اندر نا برداشت کی جو قوت ہے نا وہ ختم ہو گئی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے برداشت جو ہے یہ آتی کہاں سے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ مجھ سے ٹالریٹ نہیں ہو رہی بات، یہ میں اس بندے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کی پرسنالٹی نا بس مجھے بالکل پسند نہیں، میں اس کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح سے جو یہ برداشت والا ایلیمنٹ ہے نا یہ لوگوں کے اندر ختم ہو گیا ہے. اب یہ کس طریقے سے آنا ہے، یہ قوت کس، اب لوگوں نے پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا اس طرح کا ہے، انہوں نے کہنا ہے یہ جو یہ والا برداشت ہے نا اس کو بھی کہیں گے امیون سسٹم جو ہے نا وہ کمزور ہے تو بھائی آپ یہ کھائیں وہ پئیں ایسے کریں ویسے کریں. آپ کا نہیں برداشت تو آپ کی یہ نفس نہیں ہے، ادھر نفس پہ قابو آپ کا برداشت ہے، مگر جو نفس پہ قابو ہے وہ ہم سے ہوتا کوئی نہیں. ہمیں اگر کوئی گالی نکالے ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ تو بہت چھوٹی گالی ہے، اس سے بڑی گالی تو ہمیں آتی ہے، تیری میں تیری وہ تیری یہ واٹ از تیری یہ تیری میں تیری واٹ. ہم کسی کو سامنے والے کو اوپر ابتر کر کے اپنے آپ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ اس کو اس سے اس کی اوقات سے نیچا کر کے دکھاتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا بالکل اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں تم کیا چیز ہو، میں بتاتا ہوں. اچھائی ہو برائی ہو، مگر اچھائی میں اگر آپ اپر لیول جاتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے. اگر آپ برائی میں کسی کو نیچے کریں اور اس سے اوپر کا درجہ کریں دیٹس ناٹ فائن. ہمیں تو یہ سکھایا گیا آپ کے گھروں میں بھی، جو جتنے خاندانی گھر ہیں جن میں یہ نانی یا دادیا کے پاس بیٹھ کے اگر کسی نے اپنی زندگی کے سبق لیا انہوں نے تو یہی سکھایا کہ اگر آپ کسی برائی میں یا کسی جھگڑے میں یا کسی گالی گلوچ میں حصہ لیں گے اور کسی کو اس کے لیول پہ آ کے جواب دیں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنا گراف یہاں سے یہاں لانا پڑے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گراف یہاں سے یہاں لے کر آئیں؟ نہیں نا. تو پھر آپ یہ جو پریکٹس ہے نا اپنی زندگی میں کیجئے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ اور بدتمیزی اور گندی لینگویج اختیار کر رہا ہے یا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، آپ اس انسان سے اپنی زندگی میں اس کو اگنور کرنا سیکھیں، آگے نکلیں. اور دنیا بہت بڑی ہے، ایک انسان خراب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا خراب ہے. کسی دوسری دنیا کے لوگوں کو دوست بنائیے، ان سے بات کیجئے. ضروری نہیں ہے ایک ہی انسان کے ساتھ آپ منہ ماری کرتے پھریں. چلیں جی آج اپنے پروگرام کی طرف بھی چلتے ہیں. آج میرے پاس جو ہے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ پریشر کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ کے جو ڈیفرنٹ اعضاء ہیں باڈی کے ان کو بلڈ پریشر کس طرح سے متاثر کرتا ہے، آنکھوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے، آپ کے دماغ، گردے، آپ کے جسم کے باقی جو آرگنز ہیں وہ کس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں سب آپ کے بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اگر کسی کو سیویئر ایشوز ہیں اس کے اور اپنی ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہے، کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہے تو آپ فیل فری آپ کال کیجئے گا، ہم آپ کی بات کریں گے. ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں جو کہ پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں یہاں پہ ہیں ہمارے پاس، اور آج بھی ہمارے پاس سیکنڈ ٹائم مدعو ہوئی ہیں. شی از اے ونڈرفل لیڈی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں. زبردست. آپ ماشاءاللہ نالجبل لیڈی ہیں. میں نے کہا آپ سے ذرا ہمیں بلڈ پریشر کے بارے میں پوچھیں. سب سے پہلے تو ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتا دیجئے یہ بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے اور یہ کس چیز چڑیا کا نام ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آئی ایم تھینک فل کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، میں آئی اور لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. میں یہ بات کروں گی کہ آپ نے اتنا اچھا انٹرو کیا. یو ٹاکڈ اباؤٹ دا ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو تو سب کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے جیسے بات کی ڈیولپ کرنے کی چیز ہے ایموشنل کوشنٹ، کہ آپ ای کیو بھی آپ کا اچھا ہو. جب آپ کا ای کیو اچھا ہوتا ہے تو پھر آپ میں ٹالرنس بھی ہوتی ہے اور پیشنس بھی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اچھا، بلڈ پریشر جیسے آپ نے بات کی تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کو لڑنے کو پڑھتے ہیں یا جن میں پیشنس ٹالرنس کم ہوتی ہے، ون آف دا ریزن از پروبیبلی از ہائی بلڈ پریشر. اچھا، سب سے پہلا تو کاز یہی میرے مونولوگ سے نکل گیا. بالکل، دیٹ از ون آف دا ریزن وچ کین لیڈ ٹو ہائی بلڈ پریشر. دوسرا، بلڈ پریشر جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ کے ریگولیٹری سسٹمز میں پرابلم ہو سکتی ہے، پھر آپ کی کھانے پینے کی جس طرح سے ہمارے آج کل لائف سٹائل ہے، اٹ لیڈس ٹو ہائی بلڈ پریشر. تیسرا، سٹریسز، سٹرینز. آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے سٹریسز ہیں.
اٹ کین آلسو لیڈ ٹو ہائی بلڈ پریشر. آپ کے ریگولیٹری امیون سسٹم کو متاثر کرتے ہیں, اور کچھ جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہوتے ہیں. ہم ایشین جو ہیں وی آر جینیٹیکلی پری ڈسپوز ٹو ہائی بلڈ پریشر. شوگر بلڈ پریشر دونوں ہی ایشینز میں زیادہ ہیں. کچھ میں تو یہ اس کو میری اپنی ایک تھیری ہے, میں سمجھتی ہوں جو ہم یہ ہائی مسالے کھاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, پرابیبلی دیٹ از ون آف دا ریزن. جو کچن کے پڑے ہوئے ہربز ہیں جس میں اسپائسز, بہت زیادہ نمک کھاتے ہیں نا, ہمارے کھانوں میں نمک بہت ہوتا ہے. نمک از ون آف دا ریزن. جو مین ریزن ہے, اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ اپنے کھانے میں نمک کم کر دیں تو آپ اگلے ہی دن دیکھیں گے آپ کا 10 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر ڈراپ کر جائے گا. So the simple is our lifestyle, ہماری habits کھانے پینے کی, اور پھر ہماری genetic predisposition. Probably these are the reasons. اچھا, یہ جب غصہ آتا ہے کسی کو, کوئی لڑائی کر رہا ہوتا ہے یا اونچا بول رہا ہوتا ہے, کسی بحث کا حصہ بنے ہوتے ہیں لوگ, تو زیادہ تر ان کا جو ہے نا ہارٹ ریٹ بہت تیزی سے فاسٹ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہارٹ ریٹ بھاگتا ہے تو اس وقت ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. دیکھیں, جب ہمیں غصہ آتا ہے, جب ہمارا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک فلائٹ فائٹ ریئیکشن ہوتا ہے. فلائٹ فائٹ ریئیکشن انسان کا پروٹیکٹیو میکانزم ہے, جس کے اندر آپ کی ایڈرینلین بڑھتی ہے. جب ایڈرینلین بڑھتی ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے, اور ہارٹ ریٹ بڑھنے سے پرابلمس کیا ہیں؟ بلڈ پریشر از ون آف دا ریزن, لیکن ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ ریٹ زیادہ ہو. آپ کی ایڈرینلین کسی وجہ سے بھی ریلیز ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہیں اگر آپ خوف ہو یا آپ کہیں کس سے ڈر رہے ہوں تو آپ کا دل تھک 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 کر رہا ہوتا ہے. سو اور ایکسائٹمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. سو ہارمونس دے پلے دیئر پارٹ, لیکن بلڈ پریشر والوں کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے. اگر ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے تو پروبیبلی ہارٹ از پمپنگ مور بلڈ, بیکاز دیر از ہارٹ از پرسیونگ کہ آپ میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, تو وہ پمپ کر کے اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اس کے کامن سمٹمز جو ہیں ان میں تو ایک ہی آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, اور دوسرا؟ اچھا, جو بلڈ پریشر ہے نا, دس از اے سائلنٹ, میں یہ کہتی ہوں یہ ایک سائلنٹ بیماری ہے. آپ کو اس دن پتہ چلتا ہے جب آپ کو سٹروک ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز یو نیور نو دیٹ یو آر ہیونگ ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کیونکہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے, تو انسان اس سے باڈی کے سسٹم جو ہیں وہ آپ کے اس کے ساتھ اس طرح سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. اور ایک دن آپ ڈاکٹر کے کلینک پہ جاتے ہیں اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے او ہو میرا تو اس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہے. ہاں, اور ایک دم سے بلڈ پریشر کی گولیوں پہ لگ جاتا ہے. اچھا, یہ جو فالج ہے اس کا خطرہ بھی اسی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ون آف دا مین ریزن آف اسٹروک یا فالج جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ہائی بلڈ پریشر, جب آپ کی باڈی کے اندر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ کے سارے آرگنز کو یہ متاثر کرتا ہے, جس کے اندر آپ کے کڈنیز ہیں, آپ کا ہارٹ ہے, آپ کا برین ہے. اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اسٹروک از ویری کامن, اور اسٹروک کی ایک ریزن تو ہائی بلڈ پریشر ہے, دوسرا ہماری ڈائبٹیز بہت کامن ہے. ایوری 4th اور 5th پرسن, یقین کریں میرے پاس فیملیز آتی ہیں, میں آپ پوچھتے ہیں اچھا شوگر تو نہیں؟ میڈم وہ تو ہوتی ہے. سو یو سی دیٹ پیپل آر لیونگ ود ڈائبٹیز اینڈ پیپل آر لیونگ ود ہائی بلڈ پریشر. دیٹ از ناٹ پارٹ آف آر لائف. اور میرا خیال میں ہماری لائف ایکسپیکٹنسی, ہماری جو ہاسپٹل پہ برڈن آف ڈیزیز ہے, دیٹ از ڈیو ٹو مینلی ان کو کہتے ہیں ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. کمیونیکیبل جیسے کووڈ تھا, ایک سے دوسرے کو لگ گیا, یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. اور برڈن آف ڈیزیز اتنا زیادہ ہے کہ ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں کسی نہ کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی نہ کسی کو شوگر ہے, وچ از نان کمیونیکیبل اینڈ وچ از اوائڈیبل. اچھا, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ گردوں کو بلڈ پریشر اور آپ کی آنکھوں کو اور دماغ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. تو یہ کس طریقے سے ہے, یہ ان آرگنز جو ہیں ان کو زیادہ متاثر کیوں کرتا ہے, اس کو بھی الیبریٹ کیجیے گا. ہاں جی, اچھا دیکھیں آپ گردوں پہ جب بات کرتے ہیں آپ, تو گردوں میں اور یہ ساری دیز آر ویری ویری سینسٹیو آرگنس, اور ان کے اندر جو بلڈ ویسلز ہیں بیسیکلی ہارٹ نے پمپ کرنا ہے خون کو, تو ان کی آرٹریز جو ہوتی ہیں ڈیو ٹو بلڈ پریشر وہ سخت ہو جاتی ہیں, فلیکسیبل نہیں رہتی. جب فلیکسیبل نہیں رہیں گی, اور پھر ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ساتھ لوگوں کا نا لپڈ پروفائل ہمیں نہیں پتہ, ہم نہیں کراتے, لیکن ہمارے اندر ٹرائیگلیسرائڈس, فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں کولیسٹرول. ہائی کولیسٹرول, ہائی ٹرائیگلیسرائڈس, یہ سارے نا آپ کی آرٹریز کو نیرو کرتے ہیں.
once arteries are narrow تو آپ یہ دیکھیں کہ blood flow ان کو کم ہو جاتا ہے. جب بلڈ فلو کم ہوگا تو ہمارے جو ٹیشوز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. کڈنیز کے ٹیشوز, کڈنیز کا فنکشن متاثر ہوتا ہے کیونکہ ان کی بلڈ ویسلز ایک تو بلاک ہو گئے, کلاگ ہو گئے ڈیو ٹو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈس, اور آرٹریز اسٹف ہو گئیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بلڈ سپلائی کو متاثر کریں گی. سیم ہیپنز ود یور برین اینڈ یور ہارٹ. آپ دیکھیں کہتے ہیں نا اسٹینٹ ڈال دیا, وائی دے ڈو اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ کیوں کی جاتی ہے, تاکہ بلڈ ویسلز کے کوئی اندر آپ خود سے پائپ ڈال دیتے ہیں. بلڈ ویسل اتنا نیرو ہو گیا ہے کہ آپ کی جو ٹیشوز ہیں وائٹل ٹیشوز ان کو بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی. جب بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی تو کڈنیز میں کیا ہوگا, کڈنیز کے فنکشن خراب ہوں گے پہلے, پھر اتنے خراب ہو جاتے ہیں دیٹ پیپل گو آن ڈائلسس. آپ دیکھیں کہ کڈنی ڈیزیز از آلسو پریونٹیبل ڈیزیز, اور ڈائلسس اللہ بس لوگوں کو بچائے. ڈائلسس از سو پینفل, ڈائلسس سو اکنامکلی ڈیوسٹیٹنگ فار دا فیملیز, کیونکہ آپ نے ریگولر کرانا ہے. سملرلی اسٹروک, اگر اس کے گھر میں کوئی فالج کا مریض ہے, آپ ذرا جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ امیجن دا مزری. مزری ایک تو پیشنٹ کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن فیملی کی بھی بہت بڑی مزری ہے, اکنامکلی, سائیکولوجیکلی. اچھا, ہر ایج کے جو لوگ ہیں ہائپر ٹینشن کا لیول جو ہے ہر ایک میں الگ الگ ڈفرینٹ ہوگا ایج وائز؟ دیکھیں اب جو نئی گائیڈ لائنز آ گئی ہیں اور جو ہائپر ٹینسو سوسائٹیز ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہو. بلڈ پریشر آپ کا از اے رینج کہ یور بلڈ پریشر شوڈ ناٹ بی مور دین, دو طرح کے بلڈ پریشر, ایک سسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے, ایک ڈائسٹولک ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا میرا 110/70 ہے. سو یور بلڈ پریشر شوڈ ناٹ بی مور دین 120/80. نیچے والا آپ کا 80 ہونا چاہیے, اوپر والا آپ 120 یا 125/30, ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم جب دوبارہ جوائن کریں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ پوچھ کے بتائیں گے کہ یہ جو پریگننٹ ویمنز ہوتی ہیں ان کو جب بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہوتا ہے تو کیا بچے کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اور ماں کے لیے بھی کیا متاثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے, ویٹ کے بارے میں جانیں گے. اگر آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے اور آپ کو ہائپر ٹینشن ایشوز ہیں تو پھر آپ کی باڈی اور باقی آرگنز کس طرح سے سپورٹ کریں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر شمسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر شمسہ سے ہم یہ پوچھیں گے, یہ جو پریگننٹ وومن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جب ہائپر ٹینشن کا ایشو ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے, کتنا خطرناک ہے اس کے لیے؟ جی بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے, بیکاز جیسے میں نے کہا ہائپر ٹینشن از سو کامن. بلڈ پریشر ان پریگنینسی از ڈریڈفل فار دا پیشنٹ ایز ویل ایز فار دا کلینیشین. میرے پاس بھی جب کوئی پیشنٹ بلڈ پریشر کے ساتھ عورت آتی ہے اور وہ حمل کے ساتھ ہے تو میرا دماغ فوراً سوچنا شروع کر دیتا ہے اوف واٹ ول ہیپن, بیکاز آئی اینٹیسپیٹ تھنگس. بلڈ پریشر کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ نالیاں جو ہوتی ہیں متاثر ہوتی ہیں خون سپلائی کرنے کی, اسی طرح سے بچے کو بھی خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. بلڈ پریشر ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے یہ ماں کے لیے بھی خطرناک ہے اور بچے کے لیے بھی. بچے کے لیے کس طرح سے خطرناک ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی, ابارشن ریٹ ہائی ہو جاتا ہے, بچے کی ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, بچے لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں. اچھا, مدر کے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ بلڈ پریشر کی سب سے جو ڈریڈفل کمپلیکیشن ہے وہ ماں کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ماں کو سٹروک ہو سکتا ہے, اور خون پتلا ہو جاتا ہے ماں کا. جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ بلڈ لگانا پڑتا ہے کیونکہ خون جمتا نہیں ہے. ڈیلیوری کے دوران ایک ہم کنڈیشن کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیمریج, وچ از ون آف دا لیڈنگ کاز آف میٹرنل ڈیتھ آل اوور دا ورلڈ, اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ خون پتلا جب ہو جائے گا تو خون جمے گا نہیں, اور دس ول لیڈ ٹو پوسٹ پارٹم ہیمریج. اچھا, پھر پھر آپ کے بچے کی آول وقت سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں بلڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. oh my God. سو بلڈ پریشر از اے نائٹ میئر فار دا آبسٹیٹریشین اور پیشنٹ کو. پیشنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو بلڈ پریشر جب آپ لیتے ہیں چیک کرتے ہیں ہائی ہوتا ہے, پھر منہ کے اوپر سوج آ جاتی ہے, پاؤں سوجنے لگ جاتے ہیں, ساتھ ساتھ نیند کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں,
سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. سو آل دیز آر جو ہیں یہ سمٹمز ہیں یا علامات ہیں کہ بلڈ پریشر آپ کا ڈینجرس ہو رہا ہے. سو دا مومنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, ہم اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کا کمپلیٹ ریکارڈ رکھیں, سو دیٹ اف یور بلڈ پریشر از انڈر کنٹرول. تو پھر یہ جو کمپلیکیشنز میں کہہ رہی ہوں یہ پھر بھی ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دیز کمپلیکیشنز ایون دین کین ہیپن, اچھا, لیکن اس کا انسیڈنس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ تو سرٹیفائڈ میڈیسن بھی ہیں آپ امریکہ سے, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو میڈیسن ہے اس میں آپ نے کیا اسپیشلی پڑھا ہے کہ کیا اس کی جو ہم نے بلڈ پریشر کی جو گولیاں ہیں وہ جو کھانی ہے, اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو کیا ساری زندگی اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس کو یہ بلڈ پریشر کی گولیاں لینی ہے, استعمال کرنی ہے, اس کو چھوڑ نہیں سکتا؟ بالکل, یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک دوائی ہمیں شروع ہو گئی تو اب ہمیں کبھی ختم نہیں ہوگی. سو پیشنٹ ہمارے بہت سارے مریض جو اس ڈر سے دوائی ہی نہیں کھاتے کہ آج میں نے دوائی کھا لی, آج میں نے انسولین لگا لی تو ساری زندگی مجھے لگانی پڑے گی. یہ ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. اچھا, بیکاز ود یور لائف اسٹائل چینجز آپ کی شوگر بھی ریورس ہو سکتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے اور آپ کی بلڈ پریشر کی دوائی کم ہوتے ہوتے چھٹ بھی سکتی ہے. سو وٹ لائف اسٹائل چینجز آر نیڈیڈ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن چاہیے, بہت زیادہ کمٹمنٹ چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں دس از یور اون باڈی, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. آپ کی اپنی ہیلتھ ہے, وائی یو ایکسپیکٹ ادرس کہ وہ آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. سو جیسے میں نے کہا نمک, اگر آپ نمک کا استعمال اگر آپ پہلے 2 چمچ ڈال رہے ہیں تو پلیز اس کو آدھا کر دیں, آدھا ڈال رہے ہیں تو اس سے بھی آدھا کر دیں. اونلی ود دا ریسٹرکشن آف سالٹ. پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہم سالٹ لیتے ہیں دس از دا اونلی ریزن. نو, جو آپ بیکری کھاتے ہیں, ہائیلی پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں, جیسے آج کل بہت رواج ہے برگر کھانے کا, اور جتنے بھی آپ کی بازاری چیزیں ہیں یہ سوڈیم سے یا نمک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. ایون جو آپ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کے اندر بھی نمک ہے. سو اف یو اوائڈ دیٹ, آپ پروسیس چیزیں کھانی چھوڑ دیں تو دیٹ از ون. یہ ڈیپ فرائنگ چیزیں جو ہوتی ہیں, ڈیپ فرائی, بالکل, کیونکہ نمک کے بغیر تو آپ کی وہ چیز بنتی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی فش فرائی ہوگی اس میں بھی نمک ہوگا, آپ چکن کھائیں گے اس میں بھی نمک ہے, آپ برگرز کھائیں گے اس میں بھی نمک ہے. نہیں, بٹ میں ڈیپ فرائنگ یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے پتوں کا تیل, سورج مکھی کا تیل, اس طرح کے جو آئلز میں کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, یہ آئلز بھی ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر کا وجوہات اس کا بھی تو ہے. جیسے میں نے بات کی کولیسٹرول کی, تو جب آپ یہ آئل یوز کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں تو آئل ہوتا ہی بہت زیادہ ہے, اگر آپ اس کی مقدار کم کر دیں, obviously you cannot like کہ میں یہ کہوں کہ بالکل چھوڑ دیں, تھوڑی مقدار میں آپ کو ہارمفل نہیں ہے. تو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے اسپیشلی؟ کیا وہ یہ سیچوریٹڈ فیٹس والے جو دیسی گھی وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی پایا جاتا ہے, یہ سرسوں کا تیل, اولیو آئل, ایسے کون سے تیل ہے جو استعمال کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں؟ اولیو آئل از ریکمینڈیڈ, لیکن جب آپ کوئی بھی تیل بہت زیادہ گرم ہیٹ اپ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے اس طرح کے مادے بن جاتے ہیں, کنورٹ ہو جاتے ہیں, وچ آر ہارمفل فار یور باڈی. ہمارے سارے کھانے اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کو بہت زیادہ تیل کو گرم کرتے ہیں. ایک سرٹن ٹیمپریچر کے بعد آپ کوئی بھی تیل گرم کریں, ایون آپ یہ پلانٹ بیسڈ آئل جو آپ کہہ رہے ہیں, پلانٹ بیسڈ آئل ایون کین بی ڈینجرس فار یور ہیلتھ. تو آپ ایک تو بہت زیادہ ایک تھوڑا گھی ڈالیں, بار بار گرم نہ کریں, ری ہیٹنگ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں جتنی بھی کھانے بنتے ہیں کڑھائیوں کے اندر وہ بار بار گھی گرم ہوتا ہے. اچھا, کل میرے پروگرام میں سحر چاولہ آئی تھیں تو انہوں نے کل بولا کہ یہ جو اگر آپ کارن آئل بولیں یا پھر آپ جو بھی آپ سن فلاور ویجیٹیبل آئلز بولیں, یہ سارے جو ہیں یہ بہت ڈینجرس ہیں, ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. سارے کے سارے فارغ ہیں, یہ سارے صحت کو خراب کر دیتے ہیں, سارے آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میں تو بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میانہ روی. ٹھیک ہے, میانہ روی کا مطلب ہے ہر چیز میں اعتدال کریں. آپ کسی کو یہ میں کہہ دوں کہ تم ہر چیز چھوڑ دو, دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ منہ سے کہنا تو آسان ہے لیکن چھوڑنا آسان نہیں ہے. سیکنڈلی, جیسے آپ کا یہ پروگرام لو انکم والے بھی دیکھ رہے ہیں,
मिडिल इनकम भी देख रहे हैं, हाई इनकम भी देख रहे हैं. सो हर कैटेगरी के लोग इसको देखते हैं. और मसला ये है कि किसकी पॉकेट में क्या चीज़ क्या अफोर्ड कर सकता है बंदा. तो हमने हर एक को वो चीज़ बतानी है जो कि वो एडॉप्ट कर सकें. आप ये नहीं कह सकते कि तुम हर चीज़ छोड़ दो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप चिप्स ना खाएं, आप बोतलें ना पिएं, आप बर्गर ना खाएं. ये तो आप कह सकते हैं ना, विच इज़ पॉसिबल. अपने घर के अंदर गंदम का आटा इस्तेमाल करें, नमक ना डालें उसके अंदर एडिशनल. क्योंकि तो आप मिडिल क्लास को भी कह रही हैं, अपर क्लास को भी कह रही हैं, लोअर क्लास को भी कह रही हैं. ये बात तो आप सबको कह रही हैं कि फास्ट फूड, प्रोसेस फूड जो है उसको छोड़ दें. हाँ, छोड़ दें, कम कर दें. मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी किसी पेशेंट को नहीं कहती कि तुम मेरे पास 5 kg वज़न कम करके आना. आई ऑलवेज गिव देम स्मॉल टारगेट. एक आप 1 kg कर रहे हो, सो 1 kg इज़ एक्सेप्टेबल. जब मैं कहूँगी इसको 5 kg, वो कहेगा छोड़ो यार, कौन कम करेगा. सो मरीज़ को या जो भी आपके मशवरा करने आता है, आप ऐसे उसको मशवरा दें कि जो आप ख़ुद भी अमल कर सकें ना. खुद भी अमल कर सकें, बेशक. अब आप मैं कहूँ उनको कि तुम बिल्कुल घी छोड़ दो, अपने घर के अंदर कुछ भी ना खाओ, फिर वो क्या खाएं. सो यू नीड टू गिव देम अल्टरनेटिव्स, और अल्टरनेटिव्स वो होने चाहिए जो पेशेंट अफोर्ड कर सके. थैंक यू सो मच आपके इस प्रेशियस टाइम का. बड़ी अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया. हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शमसा मौजूद थी, उन्होंने हाइपरटेंशन को बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया. अगर आपको कोई ऐसे सवाल या कुछ इशू हैं तो आप हमारी सोशल मीडिया पे जाकर इसकी रील जो है वो देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, सो दैट आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, और किस तरीके से ये जो है हाइपरटेंशन हमारे लिए ख़तरनाक, हमारे आर्गन्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्पेशली एक ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. हमारे पास वर्दा सिकंदर मौजूद हैं जो कि डाइटिशियन हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे जो मैदे के इश्यूज़ हैं, इसकी क्या डाइट होनी चाहिए, ये किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और क्या मैदे के जो मरीज़ होते हैं हजरात, वो सारी ज़िंदगी इसी मर्ज़ के साथ रहते हैं, इसी को पालते रहते हैं, या ये ठीक हो सकता है. मैदे का ज़ख़म हो, मैदे में ख़राबी हो, मैदे में और ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो दूसरे बाकी बॉडी के जो आर्गन्स हैं उनको किस तरह से मुतासर करता है, इस सारी बातों पे बात करेंगे वर्दा सिकंदर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट. आप बताएं. अल्लाह का शुक्र. सर्दी एंजॉय कर रही टुडे माशाल्लाह. थैंक यू. और सर्दियाँ एंजॉय कर रही हैं आप? हैं यस. सर्दियों में देखिए कपड़े देखते के हम खुश हो रहे होते हैं. हाँ, वो और कपड़े पहन के अच्छा, एक तो मोटे exactly. कपड़े पहनने के बाद हर कपड़ों में ऐसा लगता है यार बड़े मोटे हो गए. ऐसे ही है. हाँ, वो वैसे बिला वजह कॉन्शियस हो रहे होते हैं हम. हाँ, जो है कि हम बड़े मोटे हो गए. मगर कुछ जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ना, उनके लिए फायदा भी हो जाता है. बड़ा फिट चेक जो है वो सर्दियों में कोट्स वगैरह और इनके साथ आ जाता है. वाह यार, देखो दोनों तरीके से बेहतरी है. हम आज मैदे के ऊपर बात करेंगे कि मैदा जो है हमारा, वो जब ख़राब होता है उसकी वजह से हम बहुत एक जो तेज़ाबियत भी हमें फ़ील हो रही होती है. मैदे की वजह से हम कुछ खा नहीं पाते, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सारा ख़राब हो जाता है, एक मैदे में जलन. ठीक है, ये सारा कुछ किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैदे के पेशेंट्स को तो बहुत सारी चीज़ें मना भी हो जाती हैं. उसकी डाइट के ऊपर भी बात करेंगे. कुछ लोग तो कहते हैं गोश्त भी नहीं खाना, ठीक है, मसाले स्पाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने. तो वो किस तरीके की ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ आज हर पहलू हम डिस्कस करेंगे आपसे. ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि मैदे की ख़राबी होती क्यों है? अच्छा, मैदे की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह ये होती है, हमारा जो जिस्म है उसमें उसको 20% एसिडिक रहना चाहिए. 20% जो है वो एसिडिक रहना चाहिए, 80% अल्कलाइन रहना चाहिए. अब हम जब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ें हैं, ऐसी अद्वियात जैसे कि एंटासिड्स है, स्टीरॉयडल इंटेक है, या फिर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं, खाना खा के फ़ौरन बैठे रहते हैं, एक वक्त में बहुत बड़ा मील ले लेते हैं कि हमारा पेट भर गया, लेकिन फिर भी ओवर ईट करी जा रहे हैं. उसके अलावा अगर खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते जा रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है. और सबसे ज़रूरी कि गट हेल्थ जो है वो हमारा जो मैदा है ये हमारे जिस्म का इंजन है. अगर ये नहीं ठीक तो हमारा सारा जिस्म जो है उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा. ऑब्वियसली आप देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या अल्सर इस तरह का कोई मसला हो जाता है तो मेंटली आप इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं. आपकी बॉडी आपको हर टाइम अनकम्फर्टेबल बता रही होती है. और उसके अलावा खुराक से तो इसका डायरेक्ट लिंक है. आप ओवर स्पाइसी खाएं, आप जो है वो ज़्यादा सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें खाएं, आप एक दिन एक्सट्रीम ओवर ईट करें, रात को आपकी गट
آپ کو اٹھائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی درد ہونے لگ جاتی ہے, کئی لوگوں کو ہارٹ برن جن ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہماری نیوٹریشن کے ساتھ ہے. اچھا, ایک پریکٹس جو ہم بہت زیادہ غلط کرتے ہیں ہمارے یہاں آج کل, ایک نا مطلب ٹینز آتے ہیں میرے پاس کلینک میں, ڈاکٹر وردہ میدے کا مسئلہ ہے, ہم تو اینٹاسڈ استعمال کرتے ہیں, 1 منٹ میں ساشے پکڑا, گھولا, اوکے اوکے اوکے, میدے کو سکون آ گیا. بھی بہت چلتا ہے, وہ بھی بہت چلتا ہے. اس کے ساتھ ایک پنک کلر کا سیرپ آتا ہے, فٹافٹ خالی پیٹ اٹھے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آم کھانا ایسے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا, اصل میں گیویسون بھی زبردستی کا پیئیں گے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ اپنی گٹ کو اینٹاسڈس کا عادی بنا دیتے ہیں کہ ہمیں عام نیچرل طریقے سے کھانا ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. اچھا, اب کچھ ٹپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں نارمل انسان کے بارے میں. اگر ایک نارمل انسان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گٹ ہیلتھ خراب ہی نہ ہو, اس کا معدہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے, اچھا, اس میں سب سے ضروری چیز ہے اپنا ویٹ مینٹین کریں. جب ہمارا ویٹ مینٹین ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, جسم جو ہے اس کے الکلائن ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے تذابیت, السر اور ان ساری چیزوں کا چانس کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے, ایک وقت میں بہت بہت بڑے میلز نہیں کھایا کریں. ہمارے پنجابیوں کا کلچر ہے, صبح کا ناشتہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جی بادشاہوں کی طرح کیا جائے. مگر وہ بادشاہی میں مطلب آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یہ جو سری, پائے, نان, مغز, یہ سب کچھ ہم کھا سکتے ہیں؟ نہاری دیکھیں, ان بلو مون آپ ان میں سے ایک چیز کھا سکتے ہیں, مگر یہ جو ہے نا کہ 2 نان بھی کھا لیے, ساتھ سری بھی کھا لی, ساتھ پائے بھی کھا لیے, مغز بھی کھا لیا, تھوڑے مرغ چنے بھی کھا لیے, تو آپ ایک سٹمک ہے ہمارا. سٹمک لوگ تو یہاں پہ لاہور میں رات کو بھی سردی لگ رہی ہے, پائے کھاؤ, پیو اور سو جاؤ. تو مطلب کیا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں رات کو پائے کھا کے سو جاؤں, مجھے نہیں لگتا کہ صبح میں اٹھ پاؤں گی. ہو سکتا ہے میرا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے. پائے میں آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. کولیسٹرول آپ کا افیکٹ ہوتا ہے, گٹ ہماری افیکٹ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جب ہم پرولونگڈ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, جو گٹ کی بیماریاں وہ بہت جلدی آپ کو دل کی بیماریوں تک بھی لے جاتی ہیں, کیونکہ ہم ضرورت سے زیادہ تیل استعمال کرتے ہیں. ہم تو رات کو ایسے تیل گھی والے بازار میں جا کے تو ہوٹلوں میں بیٹھ کے بیٹھکوں میں کھانے کھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم سو بھی جاتے ہیں سکون کی نیند. بالکل ایسا ہی ہے موسٹلی کلچر, یہ اٹھ بھی جاتے ہیں صبح. اصل میں نا عادت بنا لیتے ہیں. آپ کی میں کہتی ہوں گڈ ہیبٹس ہیں, بیڈ ہیبٹس بنتی جاتی ہیں, لیکن ایٹ سرٹن ٹائم وہ ایک الارم دیتی ہیں. جیسے میدے میں آپ کو ضرورت سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر تیسرے دن آپ کو درد نکل رہی ہے, تو اٹس ناٹ سلوشن کہ آپ کوئی ساشے گھول کے پی رہے ہیں تو اس سے آپ کا میدا ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کیا جائے. فضول کے نا کھانا ابھی کھایا بھی نہیں, کھانے کو دیکھیں گے تو اتنا لمبا ڈکار اور عجیب طریقے سے منہ سے ایک ساؤنڈ برا لگتا ہے. دیکھیں آپ کہیں محفل میں کہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں, بچوں کو بھی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں سکھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ بیٹا منہ سے ایسے برپ کی آوازیں جو اتنی زور سے نکال کے بڑا پراؤڈ فیل کرتے نہیں ہونا چاہیے. اب بچے کرتے ہیں کیونکہ بڑوں کو دیکھتے ہیں تو بچے بھی شروع ہو جاتے ہیں کرنا, بٹ دیٹ از ناٹ نائس. تو ایک بیڈ ہیبٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ اندر کہانی خراب چل رہی ہے, آپ کے ہو یا بچوں کے ہو, تو یہ اس کے بارے میں بھی ذرا الیبریٹ کیجیے گا کہ یہ جو منہ سے اتنی اونچی ڈکاریں پاس ہو رہی ہوتی ہیں, وائی از دیٹ؟ اچھا, جو منہ سے بہت زیادہ ڈکاریں پاس ہو رہی ہیں یا پھر آپ کو ضرورت سے زیادہ فاٹنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ایسیڈک ہو گئی ہے. باڈی کو الکلائن ہونا تھا, ضرورت سے زیادہ ایسیڈک ہو گیا, اور جو گیس ہے وہ obviously accumulate ہو گیا آپ کی باڈی کے اندر. اچھا, یہ وجہ تب ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ بیکنگ آئٹمس کھاتے ہیں, بہت زیادہ اگر ہم بیکری گڈز کھائیں یا سفید میدے والی چیزیں کھائیں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ہماری جو گٹ ہے وہ اس طرح کی ساؤنڈز کریٹ کرتی ہے. اچھا, اب ویسے تو آپ نے بہت اچھی بالکل پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے اول اسے کنٹرول کیا جائے. باقی obviously ان انوائرمنٹ اٹس اے ویری بیڈ تھنگ. یہ اگر آپ کا کوئی گٹ کا پرابلم چل رہا ہے تو obviously اس کے لیے بہت بہترین فوڈز ہیں, وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم اپنی ان تمام گٹ پرابلمز کو ختم کر سکتے ہیں. چلیں جی, اوور ٹو یو, بتائیے یہ کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں میدا صحت مند رکھنے کے لیے غذائیں کون کون سی ہیں؟ اچھا, 3 ایسے فوڈ بتاؤں گی, وہ لوگ جن کی گٹ کا جتنا بھی مسئلہ ہے اگر ریگولر بیسس پہ یہ 3 فوڈ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں بہتر ہو جائے گی. سب سے پہلے چیا سیڈ, میجیکل چیز ہے. آپ ایمپرازول کسی بھی قسم کے اس طرح کے سالٹس کو بھول جائیں گے اگر آپ چیا سیڈ خالی پیٹ پینا شروع کر دیں. خالی پیٹ آپ نے جو چیا سیڈ اور بیسل سیڈ دونوں کا ڈفرنس بتاتی چلوں, جو چیا سیڈ ہے وہ ہمارے معدے کے لیے زیادہ اچھا ہے,
تخ ملنگا جو ہے وہ بیسل سیڈز ہوتی ہے, ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. چیا سیڈ کو ہم نے روزانہ خالی پیٹ 1 گلاس پانی لے کے اس کے اندر 1 ٹی اسپون ڈال کے صرف 15 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں اسے, اور وہ چیا سیڈ کا انٹیک کر دیں. دوسرا فوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یوگٹ. میجیکل چیز ہے, پرو بایوٹک ہے, آپ کی گٹ ہیلتھ کو جو سب سے چیز بہتر کرتی ہے وہ دہی ہے, چاہے وہ گریک یوگرٹ ہو یا پھر نارمل یوگرٹ ہو, بوتھ از فائن. یس بوتھ از فائن. لیکن اگر کوئی کارڈیو ویسکولر دل کا کوئی امراض ہیں آپ کو, تو اس صورت میں چاہیے بہت زیادہ بلائی دہی کے اوپر جو ہے وہ بلائی ہٹا کے استعمال کی جائے. وہی مزے کی لگتی ہے. ہاں مزے کی وہ لگتی ہے, لیکن دیکھیں ذائقوں کے ساتھ اپنی صحت جو ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اوٹس. جو کا دلیا آپ ہم لوگ موسٹلی پریفر کرتے ہیں گندم کی روٹی, سفید میدے کی روٹی, یا پھر اگر ہم دلیے بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے اس کا دلیا یا پھر جو کی روٹی, یہ خاص طور پہ گٹ ہیلتھ کے, اگر آپ کو گٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو چل رہا ہے یا آپ اپنی گٹ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی لائف میں جو ہے وہ گٹ. اس کے ساتھ 3 ہیبٹس ہیں جو ہمارے کھانا کھاتے ہوئے بہت ضروری ہیں. ایک جو سنت بھی ہے, ایک آپ نے بھوک رکھ کے کھانا ہے, دوسرا اپنے سٹمک کا 4تھ پارٹ خالی رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا. اب یہ اتنی تینوں زبردست, آبویسلی یہ طب نبوی میں بھی کہا گیا, میڈیکل سائنس کے مطابق بھی یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی گٹ کے اندر ایسیڈیٹی نہیں ہونے دیتی, ہماری گٹ کو الکلائن نیچر میں رکھتی ہے, جس کی وجہ سے کھانا پراپر ڈائجسٹ ہوگا, ابزارب ہوگا. اچھا, جن لوگوں کا میدا ٹھیک نہیں ہوتا, ایک زبردست بات بتاتی چلوں, ان کے اندر نیوٹرینٹس بھی بہتر ابزارب نہیں ہوں گے. اچھا. وہ ہر ٹائم تھکے رہیں گے, ہر ٹائم جو خواتین اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی ہے یا پٹھوں کے مسئلے ہیں, وہ سم ٹائم پٹھوں کے مسئلے نہیں ہوتے. جب ہمارا میدا فٹ نہیں ہوگا تو ہماری جو ابزارپشن ہوتی ہے نیوٹرینٹس کی وہ موسٹلی ہمارے انٹسٹائنز اور گٹ سٹمک میں ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تھکاوٹ اور یہ والی تمام چیزیں بہت زیادہ رہتی ہیں. اچھا, اب یہ تو میں نے بتا دی جو چیزیں استعمال کرنی ہیں. اب جو چیزیں فضا جانا بہت ضروری ہے, جو چیزیں استعمال نہیں کرنی. ہاں استعمال نہیں کرنی, ان میں ایک چیز ہے پروسیسڈ فوڈ اوائڈ کریں. پروسیسڈ فوڈ کیوں اوائڈ کرنا ہے؟ ایک تو ان کے اندر سٹارچ بہت زیادہ ہوتی ہے, سٹارچ کے ساتھ ساتھ جو اندر ییسٹ ایڈ کی ہوتی ہے بیکنگ گوڈز میں, چاہے وہ سفید آٹے سے بنا کیک ہے, چاہے سفید آٹے سے بنی بریڈ ہے, چاہے آپ کی تندور سے لائی ہوئی سفید آٹے کی روٹی ہے, تینوں برابر ہمارے معدے کو افیکٹ کرتی ہیں. سفید چینی کا ضرورت سے زیادہ کھانوں میں استعمال کیا ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس کے ابزارپشن اور ڈائجیشن پہ افیکٹ ڈال دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ آ جاتی ہے بہت زیادہ پروسیسڈ اور باہر کے کھانے. اب باہر کے کھانے موسٹلی میدا اس لیے تباہ کرتے ہیں, ایک تو بہت زیادہ مسالہ جات ڈالے ہوتے ہیں, اور ایسے مسالے ڈالے ہوتے ہیں جو ہماری گٹ کے اندر ایک برش کی طرح چیز ہوتی ہے جو گٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے جب کھانے نے اندر جانا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مسالوں والی یا ضرورت سے زیادہ باہر کی چیزیں, وہ برش ختم ہو جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے معدے کے السر جو ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. معدے کا خاص خیال رکھنے کی ترتیب جو ہے وہ یہاں پر آپ کو سکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی. اور دیکھیں واقعی آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو جو آپ کی شکل ہے نا اس کے اوپر آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے تو بالکل منہ پہ ایسے پمپلز, ایکنی, گندے گندے اور معدے کی جو ہے نا اس کی وجہ سے بنتا آوازار ہی رہتا ہے. اپنے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ شو ضرور دیکھیں. بریک کے بعد آپ کو ملتا ہے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. وردہ سکندر ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈائٹیشین ہے, اور آج ہمیں بتا رہی ہے کہ معدے کا خیال ہم نے کس طریقے سے رکھنا ہے. معدے کی بیماری, معدے کی جو خرابی ہے, اس کی وجہ سے جو چہرے پہ اتنے ایکنی وغیرہ آ جاتے ہیں, اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہم نے بالکل اوائڈ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. اچھا, جو ایکنی آ جاتی ہے چہرے پہ, اس کے لیے جو چیزیں اوائڈ کرنی ہیں اس میں سب سے پہلے ریفائنڈ کاربس آ جاتی ہیں, سفید میدا سے بنی تمام اشیاء, سفید چینی سے بنی اشیاء, پروسیسڈ فوڈ کا بہت زیادہ انٹیک, اور ضرورت سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں. اچھا, جو تلی ہوئی گوشت کیوں منع کر دیتے ہیں؟ اچھا, ہائی موسٹلی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا, گرم ہے, گرم غذائیں نہیں کھانی, گرم چیزیں نہیں کھانی, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, گٹ کے لیے موسٹلی بالکل کہا جاتا ہے کہ پروٹین کا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گوشت اور انڈا, خاص طور پہ جو اینیمل پروٹین ہے بیف, اس کے اندر پروٹین کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ گٹ کی تھرموجینیسس اور گٹ کے جو مختلف پروسیس ہیں
ان کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ اور پہ جو ہے وہ ایکنی اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروٹین کا استعمال نارمل اماؤنٹ میں کیا جائے اور پلانٹ بیس پروٹین جیسے کہ دالیں ہیں، سبزیاں، ان سورسز سے پروٹین لیا جائے. اور اگر آپ نے گوشت یا انڈے سے پروٹین لینا ہے تو اس کی کوانٹٹی کا خاص خیال رکھا جائے. اچھا، اور یہ جو معدے کی تیزابیت بڑھانے والی غذائیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ معدے کی جو تیزابیت بڑھاتی ہیں اس میں تلی ہوئی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ مسالہ جات والی چیزیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال، انرجی ڈرنکس کا استعمال، کھانے کے فوراً بعد اسموکنگ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو تیزابیت معدے میں بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اور یہ کیفین وغیرہ جو ہے یہ استعمال اگر لوگ زیادہ کرتے ہیں تو ان کو بھی پرابلم ایشوز ہوتے ہیں؟ بالکل، خاص طور پہ ایک ٹپ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی گٹ نہ خراب ہو اور اس کے ساتھ گٹ بھی نہ خراب ہو، اور اگر خراب ہے تو یہ پریکٹس بالکل نہیں کرنی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے خالی پیٹ کیفین کا استعمال بالکل نہیں کرنا. تو لوگ تو پوری دنیا ویٹ لاس کرنے کے لیے تو وہ کافی، تو وہ آپ کی گٹ ہیلتھ تباہ کرے گی. ایپل سائڈر ونیگر جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے خالی پیٹ پی رہے ہیں، لیمو جو ہے وہ خالی، تو وہ گٹ. اچھا، ایپل سائڈر ونیگر کے بارے میں ضرور بات کروں گی کہ کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ، کھانا کھانے سے پہلے نیم گرم پانی میں استعمال کرنا تو کر لیں، یہ کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے، اس کا مجھے تجربہ ہے. مگر یہ جو نہار منہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہار منہ صبح صبح ایپل سائڈر ونیگر پی رہے ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. اور یہی آپ نے جو کافی کی بھی بات کی، میں گھر سے اچھا خاصا ٹکا کے ناشتہ کر کے آتی ہوں، اور میرے ناشتے بھی دو ہوتے ہیں، 2 پورشن میں. ایک پہلے میں تھوڑا لائٹ والا کرتی ہوں، ہلکا پھلکا، اس کے بعد میں صحیح ٹکا کے جو مجھے کھانا ہوتا ہے فرال کے ساتھ پراٹھا بھی نوش کر لیتی ہوں، مگر صحیح آٹے کا. یہ میدے شیدے میں نہیں کھاتی. تو یہ چیزوں میں لگے ہوئے نا لوگ، اور بالکل ہی ڈائٹ پہ چلے گئے، ان کو بھی ذرا سمجھا دیں کیا بالکل ڈائٹنگ جو ہے، جو بالکل فاقہ زدہ ہونے کے چکر میں ایک ایسی ڈائٹنگ کرتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا میدا بالکل سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے؟ بالکل 100%. اگر ہم اپنے میدے کو بہت دیر تک خالی پیٹ رکھتے ہیں تو میدے میں تیزابیت اور ایسیڈک لیول بہت زیادہ مطلب یہ ڈائٹنگ جو ہے یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں. فاقہ کرنا، بھوکا رہنا، فاقہ کرنا بہت غلط ہے. اور فاقہ کرنا جو ہے وہ اس کو ہم ڈائٹنگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ڈائٹنگ نہیں. تو وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگ آ کے کہ جب تک کہ وہ ایک شدید کریونگ نہ ہو بھوک کی تب تک کچھ کھانا نہیں چاہیے، وہ میں نے اس طرح سے جو ہے نا اپنی. اچھا، ایک اور ڈائٹ کے بارے میں لوگ بڑی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا دیکھیں دنیا لگ جاتی ہے کسی کے کہنے پہ. کوئی کہہ دینا کہ یار میں نے تو یہ روڈ کراس کیا تھا، اس کے بعد میں ارب پتی بن گیا، پوری دنیا اسی روڈ کے آگے کھڑی ہو جائے گی، سگنل کے پاس کراس کرتی رہے گی روڈ. یہ جو چل رہی ہے نا کہ وہ انڈے کی اور کیلے کی ڈائٹ، ایک ہماری ایکٹریس ہے انہوں نے بھی بتایا، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. کافی دنیا اس کو دیکھ کے کرنے کی کوشش کری کہ انہوں نے کچھ اور نہیں کھایا، صرف انڈا اور میرے خیال سے ایک سیب اور ایک گرین ٹی، اس طرح کی کوئی چیز. تو وہ آپ بتائیں گے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ آج کل اتنی کامنلی پریکٹس چل رہی ہے، انڈے والی ڈائٹ، کیلے والی ڈائٹ، اس کے ساتھ گرین ٹی اور کافی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. اچھا، یہ ڈائٹس آپ کے معدے کو صرف خراب نہیں تباہ کریں گی ایکچولی. ہے تو وہ میری بہت اچھی دوست، اور یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو، میری بہت پیاری دوست ہے، یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو کرٹیسائز کر رہی ہوں. میرا شو کا پیٹرن یہی ہے، میں صرف وہی چیز بتا سکتی ہوں جو بہتر ہے. تو اس لیے ہم اس ڈائٹ کو ڈسکس کریں کیونکہ آپ کی ڈائٹ بہت آج کل وائرل ہے، اس میں اچھائی برائی کیا ہے. ایز ڈائٹیشین وہ یہ بتا رہی ہیں. کل کو اگر آپ بھی دوبارہ کریں تو آئی ہوپ آپ کو شاید مدد مل جائے. اچھا، میں نام نہیں لے رہی مگر میں نے بات بالکل. اچھا، یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے ڈائٹ کرنی ہے تو ایک پورشن سائز کنٹرول کریں، یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک سیف آپشن ہے. مگر یہ چیز دیکھیں، ہمارے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر باڈی آرگن کو مختلف نیوٹرینٹ چاہیے. اب انڈا ہے اس میں پروٹین زیادہ ہے، اومیگا 3 اومیگا 6 موجود ہے. اسی طرح کیلے میں صرف منرلز ہیں. تو ہماری باڈی کو تو کاربز بھی چاہیے، فیٹس بھی چاہیے، تمام نیوٹرینٹس چاہیے. تو وہ تو یہ کہی تھی کہ انہیں 5 دن یا میرے خیال سے 7 دن کی ڈائٹ کی تھی. وہ کہی تھی کوئی نہیں کر سکتا مگر میں نے کر لی ہے. بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی اس کو کر ہی نہیں سکتا ہوتا. تو یہ مجھے اس کے بارے میں ضرور الیبریٹ کریں. تو اگر یہ 5 سے 7 دن تک صرف ہم سیب اور انڈے پہ رہیں تو، یا گرین ٹی اس کے ساتھ اور پانی کا انٹیک لیں، تو کیا ہمیں مطلب باڈی ہماری جو باقی آرگنز ہیں؟ اچھا، پرابلم سن لیں، وزن بھی کم ہوگا. اس کے ساتھ مسئلہ جو سب سے بڑا یہ آئے گا، وہ جو تیزی میں وزن کم ہوتا ہے نا، وہ ہماری سکن کو لٹکا کے جاتا ہے.
स्किन भी लटकेगी और उसके बाद वज़न वापस वही का वही आ जाएगा 2 से 3 हफ्ते के बाद, जब हम अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे। तो इस वजह से ये बेहद ख़तरनाक डाइट्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो एक फूड ग्रुप पे रिलाय करने वाली डाइट्स हैं। और उनके साथ हम क्या करें, क्योंकि डाइटिंग में भी आप कह रही हैं हमें कार्ब्स भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप, हमारी ब्रेन को ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, उसके बगैर हमारी बॉडी नहीं चल सकती। हाँ, हम मेमोरी लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, भले हम भले पानी ज्यादा पिए मगर उसके बावजूद क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे, सिर्फ पानी से हमें सारा कुछ नहीं मिलेगा। यू मीन टू से, एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा फिजा आपका मैदा तबाह होगा। देखिए आपके मैदे को हर चीज डाइजेस्ट अब्सॉर्ब करने की आदत है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अगर मैदे में सही राइट फूड्स ना जाएं तो समझे हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होने। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक बच्चों के लिए भी बात करती हूँ, आपको भी शामिल करूंगी कि बच्चों की ज़िंदगी से कार्ब्स को हटाया ना करें। भले वो ओबेसिटी का शिकार हैं, एकदम से उनकी ज़िंदगी से कार्ब्स हटाएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप क्या कहेंगी इस बारे में? एग्जैक्टली। और हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्ब्स की चाहिए होती है। जैसे अगर ओवरऑल कहा जाता है ना तो 60% कार्ब्स चाहिए, तो इसलिए कार्ब्स को बिल्कुल निकाल देना। और ख़ासतौर बच्चों के लिए ये बेहद ख़तरनाक चीज़ है। आपके बच्चे की कॉग्निशन अफेक्ट हो जाएगी, बच्चे को चीज़ें समझ आना, ये वाली सारी चीज़ें, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ ख़ास तौर पे अफेक्ट होगी। तो कार्ब्स निकालना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, गलत कार्ब्स को निकालना ज़रूरी है। जो हम सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड आटों वाली चीज़ें, ये वाली जो कार्ब्स हैं ना, ये पास्ताज जो हम बहुत ज़्यादा सफ़ेद, ये कार्ब्स हमारे लिए ख़तरनाक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जैसे कि बात बिल्कुल सही है। जैसे हम रमज़ान शरीफ में भी रोज़े रखते हैं और जब इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के टाइम पे हमारे पास एक फुल न्यूट्रिएंट जिसमें खजूर होता है, ठीक है, दूध के बने कुछ ऐसे मशरूबात होते हैं, ठीक है, पानी होती है, ऐसी चीज़ें हम सारा, ठंडी दही सहरी के टाइम पे भी खा रहे होते हैं रोज़ा बंद करने के वक्त, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें, अंडे का इस्तेमाल, हर चीज़ कर रहे होते हैं। हम ये नहीं है कि सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना रोज़ा रखें और रोज़ा खोल लें, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल। और देखिए हमारी हेल्थ बेहतर हो रही होती है, वेट भी श्रेड हो रहा है। सही तरीके है ना, एक वक्त में फास्टिंग है, तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट कम करने के लिए मैदे के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो आप रात 8:30 बजे से लेके सुबह 8:30 बजे तक करें, जो लेट नाइट गलत खाना गलत है। तो उस राइट टाइम पे करें, ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। और बाकी गलत डाइट्स जो हैं उनको बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि मैदा ये प्रेगनेंसी में भी आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये बड़ा सीवियर केस है, आप उसको ज़रा सीरियस लीजिएगा। कोई भी किस्म की सोशल मीडिया पे अगर आप किसी सेलिब्रिटी से, किसी मॉडल से, किसी एक्ट्रेस से सुने तो मत कीजिए, पहले खुद रिसर्च कीजिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी जो है हमारे पास ज़बरदस्त, मेरी बहुत प्यारी सी, मैं कहूँगी हमारी ऐसी मेहमान जो जब हमारे प्रोग्राम में आती हैं, कोई ऐसी चीज़ सिखा के जाती हैं, बता के जाती हैं, जो कि मुझे लगता है ऐसी चीज़ें बताना तो बड़ा सदका जारिया होता है। किसी की सेहत के हिसाब से कोई आप किसी को टिप दें, किसी की स्किन के हिसाब से, और वो वाली चीज़ें जो हमारे घर पे, हमारे गार्डन में लगी होती हैं और हम उनको मुंह तक नहीं लगाते, हम उनको बिल्कुल कहते तो हैं, पता तो होता है इससे ये होता है, उससे वो होता है, मगर इस्तेमाल का कुछ नहीं पता होता कि इसको किस वक्त और किस बीमारी के लिए, किस स्किन कॉज के लिए हमें लगाना चाहिए। तो आज हमारे पास जो है हर्बलिस्ट हैं नैयर ज़करिया जी, और आज हम इनसे पूछेंगे कि जो बाल हैं, बालों के लिए जो सिरम्स होते हैं, जो महंगे महंगे हम बाहर से ख़रीद रहे होते हैं, ये हम खुद घर पे कैसे बना सकते हैं। और भी कोई ऐसी टिप्स जो आपको लगता है तो कॉल कीजिए, हम लाइव आपको यहाँ पर जो है सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो आज हम उस तरफ जाएं, थोड़ा सा मुझे बता दें कि इतनी नॉलेज, इतना ज़ख़ीरा कहाँ से इकट्ठा किया आपने? मैं बेसिकली जो है वो शादी से पहले ही एक इंटरेस्ट होता है, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो आर्ट की तरफ था, मेकअप करना और इंटीरियर घर का और पेंटिंग्स वगैरह। तो फिर वो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्यूटिशन कोर्स किया, अपना सैलून चलाया, एकेडमी चलाई, 5 स्टार होटल से मैंने जो है वो कुकिंग कोर्सेज़ किए, फिर मैंने कुकिंग क्लासेस दी। 10 साल तक मैंने अपना जो है वो इंस्टीट्यूट चलाया। उसके बाद अब ब्यूटिशन भी थी, तो मेरा ये होता था कि जो स्किन के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, इनको नेचुरल रेमेडीज़ के साथ जो है वो ट्रीट किया जाए। और जब मैं वो जूसेस वगैरह लेके और उनके साथ जो है वो स्किन ट्रीटमेंट्स करती थी तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलते थे। उसके बाद फिर जो है वो मैंने कोर्सेज़ किए डिफरेंट हर्बल्स के, तो श्रीलंका गई, इंडिया गई, वहाँ से सारे ये कोर्सेज़ किए।
उसके बाद जो है वो फिर मैंने अपना एक वो इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स थे कि मैंने अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया ड्यू के नाम से 30 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ब्रांड जो है वो अगर आप गूगल सर्च करें तो सबसे बेस्ट के ऊपर अगर आप डालें कि बेस्ट स्किन पॉलिश इन पाकिस्तान तो ड्यू स्किन का जो है वो नाम आएगा। इसलिए कि मैंने जो है वो पॉलिशर को ब्लीच को टोटल उसकी रेसिपी उसकी थ्योरी चेंज कर दी। उसके अंदर से मैंने इस तरह के इंग्रेडिएंट कट कर दिए कि जो स्किन के लिए हार्मफुल थे। तो मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कोशिश की कि वो वाले रिजल्ट दें जो केमिकल के बगैर जो है वो बड़ा अच्छा। जी। तो अब ये बताइए, इसलिए मुझे एक रिसर्च थी ना, उस रिसर्च ने, ऑर्गेनिक की रिसर्च ने जो है ये सारी जो है वो चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ये कोई वो नहीं है कि मैंने इधर उधर से यूट्यूब से यहाँ से उठा ली। ये वो सारी रेमेडीज़ हैं कि जो मैं अपने क्लाइंट्स पे करती हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ, ये तमाम रेमेडीज़ वो मैं शेयर करती हूँ। वाह जी। तो फिर अब ये जो बालों के मसाइल है, जो बालों के सीरम है, आज कुछ इस तरह की भी चीज़ें जी बिल्कुल, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरा अपना सैलून भी है, तो जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद इस टाइम उनके बालों का ये हाल हो चुका है कि एज बेचारी बच्चियों की 25-30 साल है, लेकिन बाल सर से जो है वो आधे उड़ चुके हुए हैं, इतने डैमेज है, ब्रेक हो रहे हैं, फ्रिजी हेयर हैं, बालों में जान नहीं है, लेकिन मजबूरी है उनकी ब्लो ड्राई करना और थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत लगने के लिए। आपको पता है कि बाल ऐसी चीज़ है सर पे कि अगर आप स्टाइल आपका अच्छा हल्का सा मेकअप किया तो लुक चेंज हो जाती है। मेरे बालों की लेंथ छोटी है, जो कि स्टाइलिंग के चक्करों में लोग मुझे बाल काट देते हैं, विच इज़ यू नो whatever, बट जो बाल है मेरे सर पे वो इतना घना है कि मैं अंदर कैंचियों से कटवाती हूँ। मेरे इतने बाल हैं माशाल्लाह, तो वो इस वजह से कि मैं तो खाती भी ऐसी चीज़ें हूँ जिसकी वजह से मेरे बालों की जो ग़िज़ा है ना वो मुझे अंदर नहीं मिलती। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप खाती अच्छा है, तो बच्चियाँ जो है वो खाती अच्छा नहीं है, उन्हें ये होता है कि हाय मोटे हो जाएंगे। तो वो जो गुड फैट्स हैं, जो ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स हैं, जो बॉडी की नीड है, जो आपकी अच्छी स्किन, हेयर, नेल, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसको तो ये देखें न्यू जनरेशन ने साइड पे कर दिया इस चक्कर में कि हम मोटे ना हो जाएं। जबकि ये वाली चीजें एसेंशियल है और आपको मोटा भी नहीं करती और आपको हेल्दी रखती हैं। अब जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है बेसिकली, इसकी वजह से भी जिंक हो गया, मैग्नीशियम, ये वो चीजें हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर से जिसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपका जो है वो स्किन की ग्लो खत्म हो जाती है, नेल टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल ब्रेक हो रहे होते हैं, बालों में शाइन खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप अगर विटामिन्स वगैरह नहीं ले सकते, सिंपल और है, ना लें प्लीज, विटामिन्स ना लें, घर की चीजों से विटामिन्स। जी, कद्दू के बीज, उसके बाद ये जो सूरजमुखी के बीज और सफेद तिल, क्या बात है, ये तीनों बीज जो है वो आप जो है वो एक बॉटल में डाल के रख लें, साथ थोड़ी सी जो है वो मिश्री डाल लें। अदरवाइज ये ऐसे इतने मजे के लगते हैं। और दूसरे नंबर पे एक माइंड सेट है, ये गर्म है, आपने जस्ट लाइक एक 1 टेबलस्पून अगर डेली बेसिस पे ले लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या आपके ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स की कमी हो रही है तो ये पूरा कर देता है। तो आप लेके तो देखें, आप जो दवाई इतनी वो पाबंदी से लेते हैं, आप ये वाले जस्ट ये सीड थेरेपी, ये जैसे फ्रूट्स में केला भी बालों के लिए इतना अच्छा है, आपकी ग़िज़ा जो है ना, और ये होता क्या कि मोटापा है, केला छोड़ दो, केला सारे फल खाएंगे, केला नहीं लेकर, केला नहीं लेना बिल्कुल। केले से बड़े बालों में जिंक मैग्नीशियम, बिल्कुल जिंक मैग्नीशियम की एक रिच क्वांटिटी है जो आपकी अच्छी, जो 1 या 2 केला ले लेने से आप मोटे नहीं हो जाते। मैं तो अभी भी 6-5 केले खा जाती हूँ आराम से, मजे की भी पड़े। नहीं, आपके फिजिक भी माशाल्लाह से, तेल घी गंदी चीजें खाने से बेहतर नहीं कि कोई अच्छी चीज खा लूं जो मेरे बाल और मेरी स्किन पे नजर भी आए निकल के। सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजीज है ना, ये मैं कहती हूँ इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। अब देखें इस टाइम मार्केट में गाजर बहुत सस्ती है, अवेलेबल है। सुबह में अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना, तो डाइटिंग के साथ अगर आप गाजर और ये चुकंदर, 2 गाजरें ले, छोटी चुकंदर ले, पानी डाले, ब्लेंड करें, आप वो स्मूदी जो है वो पी लें। वाह, आपको विटामिन ए भी मिल गया, आपको वो तमाम जो है वो मिनरल्स आपके इसके लिए, आपका जो एनेमिक आप हो रहे हैं, आपके स्किन पिंक नहीं है, ग्लो नहीं कर रही, आपको पता है कि जो चुकंदर है, बीट रूट है, खून की कमी को जो है ये पूरा करने के लिए एक और चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर लोगों ने मिथ बना लिया या क्या, बिल्कुल ही, क्योंकि हमें हर चीज़ से डरा बहुत दिया गया। हाँ जी, मैं अपने बचपन से ना, हम 8 भाई बहन थे, हम सारे भाई बहनों को हमारी अम्मी चुकंदर बहुत कम मिकदार में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है उससे मोशंस भी होते हैं बच्चों,
थोड़े से कम मिकदार में, ताकि टेस्ट भी ख़राब ना। चुकंदर, गाजर और ये जो मौसमी या कीनू जो भी है ना, जो अभी मौसमी फल में, वो लेके अम्मी उसका रस निकाल के, ब्लेंड नहीं, अम्मी रस निकाल के जैसे ही स्कूल से आते थे ना तो टेबल पे पड़े होते थे ढक के ग्लास, फ्रेश आते थे, हम सबसे पहले वो पीते थे। अब हमें ये कहा जाता है नहीं इंसुलिन बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगी। अब मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियों को कौन सी ऐसी एक गिलास से शुगर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, हमें रोक दिया गया है। ना लेने से होगी, क्योंकि बॉडी उन चीजों की यूज्ड टू नहीं होगी। शुगर तो होगी, ये जो आप और सुबह के टाइम पे पीने से मैं कहती हूँ रात तक सबको डाइजेस्ट हो जाए। ये अगर रात को आप पी के सो जाएं तो बच्चे को भी प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं। का ये बेस्ट जो है ना, मैंने देखा आजकल बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के बहुत इश्यूज है, तो आप अगर उसका फाइबर भी साथ लेंगे ना तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इशू भी नहीं होंगे, पेट भी भरा रहेगा। एक जो खाली पेट आप जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज या जॉब पे, तो अगर आप स्मूदी ले लेते हैं खाली पेट आप, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को आदत नहीं है, बहुत छोटे बच्चे नहीं पीते, ये मैं आपको सच्ची बताया, मैं फराल को कितनी कोशिश जूस ही देती हूँ, जूस दे दे, मैंने भी यही पिया मम्मी, और आज तक मैं भी बस वही ऑफिस से जाऊंगी सीधी एक गिलास वो जूस जरूर पीऊंगी। हाँ जी, मैं कहती हूँ कुछ ना करने से पहले कुछ ले ले, फ्रेश ही है, अच्छी चीजें, फल है, नहीं बिल्कुल, हाँ रात शाम ना पिए। आ जाए मेरे पास जल्दी से, आपसे बड़ी सारी चीजें सीखनी है, सिखानी है। ये क्या लेके आई हैं आप? हाँ जी, एलोवेरा का पानी है आज जो, हाँ जी मैं बताती हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हेयर ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है, ठीक है, हमने शैम्पू पे भी बात कर ली, ऑयल भी ढेरों ढेर बना लिए, तो बाल जो है वो फ्रीजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो ये सारे मसले हैं। इन मसलों का हल हम क्या करें? उसके लिए ये मैं घर से ही उबाल के ले आई थी, क्योंकि आपको पता है टाइम कम होता है। ये इसके अंदर जो है चावल है, अलसी है, मेथरे हैं, अच्छा, और जो है वो थोड़ा सा साबूदाना है। ठीक है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल जिस तरह से बाजार से आप सीरम लेते हैं तो ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कि बिल्कुल एक जेल फॉर्म की अंदर है, अलसी की वजह से भी ना? हाँ जी बिल्कुल। ये सारी आपको पता है मेथरे बालों के लिए कितने जबरदस्त हैं, खाने में भी बेहतरीन है, लगाने में भी जो है ये बेहतरीन है। मेथरे, अलसी, चावल और इसमें थोड़ा सा साबूदाना, जो साबूदाना बच्चों को खीर बना के देते हैं ना, हाँ जी, वो भी बालों के लिए बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, ये बेसिकली जो मोरिंगा की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ये उसको रिफाइन करके उससे जो है ये साबूदाना बनाया जाता है। और मोरिंगा आपको पता है कितना जबरदस्त है, जो है वो आपकी हेल्थ के लिए, बच्चों को भी हम देते हैं। अच्छा, ये आपने पूरी रेसिपी मुझे ब्रेक के बाद बतानी है, ताकि बीच में तसलसल जो है वो बिल्कुल ना टूटे। हम आपको बताएंगे हेयर ट्रीटमेंट, हेयर सीरम के बारे में, जो कि यहाँ पे लाइव बनाने सिखा रही। आप ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त किस्म का ये ऐसे जेल टाइप का आपका सीरम बन रहा है, जो कि घर में बन रहा है, एंड यू डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव हेयर सीरम्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स। चले एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नईरा जी हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट, और हमें हेयर सीरम के बारे में बता रही हैं। ये हेयर सीरम क्या फ़ायदा करेगा हमारे बालों? हाँ जी, हेयर सीरम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जो है वो बाल ब्रेक हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, जान उनमें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो बाल वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद वॉश ढेर में लगाना है। ये नहीं है कि आपने नहाना है तो नहाने से पहले बाल गंदे हैं तो आप जो है ना इसको जो है वो अप्लाई कर लें। तो ये वाला जो सीरम है इसके लिए जो है वो मैंने बनाया, 1 खाने का चम्मच इसमें अलसी के बीज, 1 खाने का चम्मच इसमें मेथरे के बीज, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर जो है वो चावल। इन सब चीज़ों को जो है वो आप 2 गिलास पानी के डाल के बॉईल कर लें कि 1 गिलास पानी रह जाए। ये आपकी इस तरह से जो है वो जेल बन जाएगी। कितनी देर बॉईल करना है इसको? इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने बॉईल करना है। ठीक है। ये इस तरह से जेल बन जाएगी। आपने वॉश टॉवल ड्राई हेयर के अंदर आपने इसको जो है वो छोटी छोटी सी लट लेके आपने जो है वो लगा के आपने इस तरह से जो है वो मसाज करना है, ताकि जो है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट हो। अच्छा, अच्छे से जो लगा के आपने इसको शावर कैप जो है वो पहन लेनी है। इसको घंटा 2 घंटे लगा के रखना है, और उसके बाद जो है वो आपने सादे पानी से धो लेना है। आपके पास अगर टाइम नहीं है घंटा या 2 घंटे का, आप आधा घंटा भी लगा लेंगे तो आपको डिजायर रिजल्ट मिलेंगे। वाह। इसके बाद यही वाली जो जेल है, जस्ट 1 टेबलस्पून आप जो है वो जेल लेके आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें, और उसको जो है वो आप शावर बोतल में डाल दें। अच्छा।
آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے, بال دھو لیے, ڈرائی کر لیے, آپ یہ والا سپرے اپنے بالوں میں جو ہے وہ کر لیں. اچھا, یہ آپ جو ہے وہ اگر آپ بلو ڈرائی کر رہی ہیں یا آئرن کر رہی ہیں تو یہ ایک طرح سے پروٹیکٹیو سی جو ہے وہ لیئر آپ کے بالوں پہ بن جائے گی. تو اس سے وہ بال چپ چپ اور بالکل بھی نہیں, چپ چپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوں گے, بلکہ اگر آپ کو موس یا آپ جیل لگا کے آپ سٹائلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو موس اور جیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جسٹ 1 ٹیبل سپون یہ والی جیل 1 گلاس پانی کا. اس کو چھاننا ہے ہم نے؟ جی بالکل چھانے گے نا, تاکہ کوئی بیج وغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آئے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ پروٹیکٹنگ, ہیٹ پروٹیکٹیو جو ہے وہ سیرم جو ہے یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا. تو اگر آپ نے کوئی بھی بلو ڈرائی وغیرہ نہیں بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں, آپ اس کو سپرے کریں اور آپ جو سٹائل چاہ رہے ہیں کام کر کے, یہ آپ کا سٹائل وہیں پہ سیٹ رہے گا اور سارا دن آپ کے بال جو ہے وہ شائنی رہیں گے. چائنیز جتنے بھی ہیں السی کا کتنا استعمال کرتے ہیں, بہت کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی. دوسری جو ریمیڈی ہے, دوسری ریمیڈی جو ہے یہ میں نے ایلو ویرا جیل اور جو چائنا فلاور ہوتا ہے, چائنا روز, ہاں ہیبسکس کا جو ہے یہ پودا ہوتا ہے, اس کے اوپر ریڈ پھول لگتے ہیں. جی جی جی, وہ میں نے یہاں لگائے تھے لاسٹ ٹائم آپ آئی تھی. جی 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 جی, تو اس کے جو پتے ہیں نا فضا, اس کے اندر بہت زیادہ آئل کنٹینٹ ہے. یہ دیکھیں, اوکے, اس کے پتوں کا ہے, ذرا سا ایلو ویرا جیل ہے اور یہ اس کے پتوں کا جو ہے یہ سارا جو ہے وہ ایک گریس آپ دیکھیں, آئل دیکھیں, صرف پتوں کو پانی کے اندر بلینڈ کیا ہے. اور یہ آپ کا بہترین کنڈیشنر ہے. اس میں ابھی آپ نے ایلو ویرا نہیں ڈالا, یہ ڈال دیا؟ اس میں ذرا سا ایلو ویرا جیل ہے, بالکل اتنا سا جو ہے اس میں زیادہ جو ہے یہ پتے ہیں ہیبسکس کے. یہ میں نے 1 گلاس پانی ڈال کے مٹھی بھر کے میں نے یہ پتے ڈالے, بلینڈ کر لیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا گرین ہیئر پیک ہے. یہ جو ڈرائی ڈیمیج فریزی ہیئر ہیں ان کے لیے کمال کی چیز ہے. کتنی دیر ایلو ویرا جیل, ہاں جی, اور یہ والے اس کے پتوں کا جو پیسٹ ہے, بال آپ نے واش کر کے یہ آپ نے اپنے بالوں پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے لگا کے سادے پانی سے دھو دیں. روٹس پہ بھی لگنا چاہیے یا اسی طرح بال؟ روٹس, لینتھ اینڈ, یہ روٹس کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرے گا اور آپ کے روٹس کو بھی جو ہے جو بھی جو ہے وہ ایک اگر ڈیڈ لیئر بنی ہوئی ہے, ڈینڈرف ہے, ڈرائینس ہے, اس کو بھی ختم کرے گا. تو اس کو آپ لگا کے 10-15 منٹ لگا رہنے دیں. اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر دیں. اس کے بعد آپ نے کوئی کنڈیشنر وغیرہ یوز نہیں کرنا. اور اگر آپ کوشش کریں کہ ہفتے میں 1 دفعہ شیمپو کریں. اگر آپ نہاتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ نہاتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ آئس کیوب میں جو ہے وہ جما کے رکھ لیں, یا اس کو 8 دن کے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے اس کا پانی بنا کے فریج میں رکھ لیں. یہ والا پانی آپ کا شیمپو بھی ہے. اچھا, یہ آپ اپنے سارے بالوں پہ لگائیں, واش روم چلے جائیں, مساج کر کے بال دھو دیں. یہ آپ کی ساری امپیورٹیز وغیرہ کو ریموو کر دے گا. آپ کے بال نیٹ کلین ہو جائیں گے اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ بالوں میں کیراٹین ٹریٹمنٹ کروائی ہے. کیا بات ہے, اتنے امیزنگ اس کے جو ہے وہ ریزلٹ ہیں. اور یہ انڈے والا کیا؟ انڈا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پیور پروٹین ہے. روزمیری بھی؟ ہاں جی, پیور پروٹین ہے. انڈا آپ لے لیں, ایک پورا انڈا لینا ہے آپ نے. پورا انڈا لے کے اس کو بلینڈ کر کے 1 ٹیبل سپون اس میں بادام کا تیل اور 1 ٹیبل سپون اس میں آپ نے کیسٹر آئل ڈالنا ہے. کیسٹر آئل آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ڈیمیج ہیئر, ڈرائی اسکن کے لیے, ہیئر کے لیے اوور آل جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو دودھ کے اندر ڈال کے اس کو لیتے ہیں. اتنا زبردست جو ہے وہ اس کی کوالٹی ہے. اس کو آپ بلینڈ کریں. جو لوگ آئل جو ہے وہ نہیں لگاتے, بچیاں ہیں آئل نہیں لگاتی, تو یہ لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے آپ بالوں کو واش کر دیں. آپ کی گھر کے اندر ہی یہ پروٹین ٹریٹمنٹ جو آپ سیلون پہ جا کے اتنی مہنگی کرواتے ہیں, یہ آپ کی گھر کے اندر ایک پراپر جو ہے وہ ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ بن جائے گی. اس کے بعد روزمیری دیکھیں آپ, روزمیری کے کتنے زیادہ جو ہے وہ بالوں کے لیے بینیفٹ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 گلاس گرم پانی کا کر لیں, اس میں 1 ٹیبل سپون کے قریب روزمیری ڈال کے اس کو دم پہ دے دیں. اس کو پکانا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد مگر گرم پانی کر کے ہم نے دم پہ دینا ہے؟ جی جی بالکل, چولہا بند کر کے, چولہا بند کر کے اس کو, اور فوراً آپ نے اس کو ڈھانک دینا ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ نہ اڑے, کیونکہ اسی میں اس کے اسینشل آئل اور اس کی کوالٹیز ہیں. اس کو آپ سپرے بوٹل میں ڈال لیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ یہ والا جو پانی ہے آپ اپنے بالوں پہ سپرے کریں. یہ آپ کا جو ہے وہ ہیئر ٹونک ہے. اتنی یہ کمال کی چیز ہے. اس کے اندر آپ کوئی بھی اپنا فیوریٹ اسینشل آئل ڈال سکتے ہیں, تو سارا دن ایک بڑا اچھا اروما جو ہے وہ بالوں میں آئے گا. دوسرے نمبر پہ آپ کے کچن کے اندر ہی موجود ہے سلفر اور سلیکون. سلفر اور سلیکون آپ کے بالوں میں سے جب جاتا ہے, ختم ہوتا ہے, تو ہی آپ کے بال بریک ہوتے ہیں, ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, چاہے کھانے میں چاہے لگانے میں. تو ان دونوں کا جو ہے وہ آپ پانی نکالیں, 1 چھوٹا پیاز لے لیں, تھوڑے سے لہسن کے جوئے لیں,
इसको आप क्या करें कि इसको आप छान लें, छान के ये वाला जो पानी है आप इस तरह से आधा कप मेथरे हैं इसमें ये वाला पानी डाल ये किचन वाला मेथड है, ये वो दूसरा वाला मेथड नहीं है जो हर्ब्स की दुकान में मिलता है। ये देख लें एक बार शक्ल दिखा। हाँ जी, ये जो चार में डालते हैं ये वो मेथरे हैं, घर वाले किचन वाले। ये देखिए मैंने इसमें प्याज और लहसुन का पानी डाल के मैंने इसको ड्राई किया हुआ है, इसलिए इसका ये कलर, हाँ जी, इसलिए आप देखें स्मेल भी आ रही होगी, हाँ जी, और इसका कलर भी जो है वो चेंज है। ये पानी डाल के आप इसको जो है वो आप फैला दें, ये खुशक हो जाएगा, दोबारा से ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। दोबारा बता दें, प्याज लहसुन का पानी किस तरह निकालना है? एक कप आपने जो है वो मेथरे लेने हैं जो अचार वाले हैं, ठीक है। एक आपने जो है वो इस तरह से प्याज लेना है और आपने जो है वो ये लहसुन आधा ले लें, 4-5 जो इसके ले लें। इनको आपने पानी में डाल के ब्लेंड करके तो एक कप जो मेथरे हैं उसमें आपने डाल देना। 2-4 घंटे के बाद ब्लेंड करना है, गाढ़ा गाढ़ा करना है, पतली पानी डालेंगे ना, आधा गिलास पानी का डालेंगे तो ब्लेंड होगा ना, तो वो आपने इसमें डालेंगे तो 1-2 घंटे के बाद ये सारे मेथरे पानी को सोख लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको आप प्लेट में जो है वो फैला दें, किचन के अंदर ही पड़ा रहे, धूप में नहीं खुश्क करना। 1-2 दिन के अंदर ये दोबारा से ऐसे खुश्क हो जाएगा। इसका आप जो है वो पाउडर बना लें। अब इसको हमने पीसना है जी। इसको आपने पीसना है, आपको डेली जो है वो प्याज का पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लहसुन का पानी निकालें वो लगाएं। ठीक है, ठीक है। ये उनके लिए बहुत जबरदस्त है जो मर्द हजरात है जो गंजे हो रहे हैं, जिनके बाल जो है वो गिर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं लग रही क्या करें। फौरी तौर पे वो शैम्पू को रोकें। उन्होंने जब बाल धोने हैं, 1 खाने का चम्मच ये जो पाउडर हमने बनाया है, लहसुन प्याज और मेथरे को उनको पानी डाल के ड्राई करके, एक थोड़ा सा जो है वो दही जितना उनके बालों में पूरा आ जाए, ठीक है, 2 या 3 टेबलस्पून दही लेके 1 खाने का चम्मच ये पाउडर डाल के उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ये फूल जाएगा। ये आपका शैम्पू है। अच्छा, ये आपका ऑयल है। तो दही की स्मेल और ये सब कुछ तो नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने क्या करना है, रूट्स लेंथ एंड में आपने इसको लगा लेना है। लगा के आप जो है वो वॉशरूम में चले जाएं, पेस्ट वगैरह किया है, इसी का थोड़ा सा पानी डाल के आपने इस तरह से मसाज करना है ताकि जो मेथरों के ड्रेन्स हैं ये जब आप बालों पे लगाएंगे तो हल्का सा जो है ना आपके सर पे ना जैसे चुभन सी होती है, सेंसेशन सी, क्योंकि हम मसाज क्यों करते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। तो ये आपका मसाज कर रहा होगा। अच्छा। ये आपका 10 मिनट लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, आधा मिनट लगा रहे, आपको फील होगा कि आपके सर की ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रही है, आपको थोड़ी सी जो है वो चुभन सी फील होगी। अब ये शैम्पू हो गया, इसके बाद हमने शैम्पू कोई नहीं करना। शैम्पू आपने, अगर आप अपने बाल बचाना चाह रहे हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, जो मर्द हजरात गंजे हो रही हैं या लेडीज गंजी हो रही हैं, तो शैम्पू को छोड़ेंगे। तो शैम्पू को ये ना हो कि कोई बाल बचाने के लिए तो दही की बदबू या कोई ऐसी प्याज की बदबू किसी के सर से आए तो वो बाल उससे बचने की कोशिश करे जिससे सर से बदबू आ जाए। लगा नहीं, मैं ये प्लीज बता दे, बाद में फिर मुझे लोग पूछेंगे। नहीं, ये लगा तो नहीं होगी। ये लगा के, ठीक है, आधा घंटा लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, मसाज करके बालों को धो दिया, किसी किस्म की मगर यही शैम्पू से फेन भी बन जाएगा। बिल्कुल, ये झाग भी बनाएगा, ये आपके बालों से मैल कुचैल डर्ट इम्प्योरिटी सबको रिमूव करेगा, डैंड्रफ को खत्म करेगा, गिरते हुए बालों को रोकेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, इससे आपके बाल बढ़ेंगे। आप स्मेल की बात कर रही हैं, जो हमने रोजमेरी का जो है वो टोनर बनाया, ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो कोई लेमन एसेंशियल ऑयल डाल लें या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाल लें, तो ये वाला जो टोनर है आप अपने बालों पे स्प्रे कर लें। ठीक है, आपको कोई प्याज की स्मेल नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई जो है वो उस तरह की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत अच्छी भीनी से जो है वो आपको रोजमेरी की इसमें से जो है वो आपके बालों पे अच्छा, उसके साथ उसका पैक दूसरा भी है। उसके बाद जो दूसरा टोनर है जो कि आपके बालों का सन ब्लॉक भी है। हम फेस के ऊपर तो सन ब्लॉक लगा लेते हैं, आपका जो लेमन ग्रास है, हम लेमन ग्रास की चाय पीते हैं, कितनी रिलैक्सिंग होती है, कितनी रिफ्रेशिंग होती है कि एकदम से सारी थकावट उतर जाती है। आप क्या करें, 1 गिलास पानी का गर्म करें, 1 खाने के चम्मच के बराबर उसमें लेमन ग्रास डाल के उसको जैसे रोजमेरी का टोनर बनाया उसको ढक दें। ठीक है, वो वाला पानी आप अपने बालों पे स्प्रे करें। अच्छा। उसका अरोमा, उसकी खुशबू ज़बरदस्त, सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। और प्लस जो मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो टोनर है लेमन ग्रास का, ये आपके बालों को यूवी से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। आपके बालों पे कोई भी जो है वो यूवी की वजह से बालों में से आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा है या इस तरह के इश्यूज हो रहे, उसी टोनर के अंदर आप साथ अगर 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल लेते तो कमाल हो जाता है। क्योंकि जो ग्लिसरीन है ये आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो एक तरह से लॉक करती है। जो मॉइस्चर लॉस है एक तो उसको रोकती है और मॉइस्चर को जो है वो प्रोवाइड करती है, चाहे स्किन हो चाहे बाल हो। तो इसी टोनर में अगर आप 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल लेते हैं तो
कमाल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपके किचन में पड़ी हुई है, ऑर्गेनिक सिरका। ठीक है, ये जो सिरका है ये एंटी एजिंग है। अगर आप खाने में भी, खाने से अगर 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डाल के अगर आप लेती हैं तो इसके साथ एक तो वेट तो लूज होता ही होता है, दूसरे नंबर पे इसमें मैग्नीशियम, जिंक, वो वाली क्वालिटीज प्रॉपर्टीज हैं जो एजिंग प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करती हैं, एजिंग प्रोसेस को रोकती हैं। यही वाला टोनर आप अपने बालों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। सादा। इसका पीएच लेवल, हाँ जी, इसका पीएच लेवल 3 और 4 के दरमियान के अंदर है। तो जो ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर होते हैं उनका पीएच लेवल जो है वो 8-9 पे गया हुआ होता है। अच्छा। तो जब जो है वो ये वाला जो सिरका, ऑर्गेनिक सिरका आपने लेना है, ठीक है, 1 टेबलस्पून ये 1 गिलास पानी के अंदर डाल के, शावर बॉटल के अंदर आप डाल के, अगर जिनके बहुत बाल ब्रेक हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, आयरन कर करके एंड्स बालों के बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो आप जो है वो बालों को धोने के बाद ये वाला जो स्प्रे है आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे लगाएं। सर जलन तो नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा, किसी चीज से आपके डैंड्रफ नहीं जा रही, आप इसका जो है वो स्प्रे करना शुरू कर दें। अच्छा, ये वाइट सिरके से नहीं करनी है, ये देखें हर्बलिस्ट ने जो चीज बता रही है वो देख लीजिए कि जो सिरका इस्तेमाल करना वो ऑर्गेनिक होना जरूरी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और हमारे साथ है नैया जी, हमें और बताएंगी बालों के बारे में कि किस तरीके से हम अपने बालों को और मजीद खूबसूरत और ख्याल रख सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नैरा जी से कि बालों का ख्याल कैसे किया जा सकता है और इतने महंगे महंगे जो सीरम्स हम लोग बाज़ार में ख़रीद रहे होते हैं उनको किस तरह से घर में बनाया जा सकता है। ऐसे मास्क भी आपको बताए गए यहाँ पर। हबिस्कस के पत्तों के बारे में देखें, मुझे पहले नहीं पता था, कितना अच्छा इन्होंने बताया कि उसको ग्राइंड कर लें अगर एलोवेरा के हल्का सा पानी ऐड करके, तो आपका अच्छा सा मास्क भी बन जाता है, आप उसको लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी कितने लोगों को इसकी हिफाजत का पता है मगर इस्तेमाल नहीं करते। आज उसका तरीका बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से अलसी के बीज जो है वो बालों के लिए आप उसको सीरम बनाकर अपने बालों पे लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं फॉर योर सिल्की शाइन और ज़बरदस्त आपके नशोनुमा जो बालों की है उसके लिए कितनी ज़रूरी है चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मेथड़ा जो है उसका बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि मेथड़े के किस तरीके से शैम्पू जो है उन्होंने प्याज और लहसुन के जो ब्लेंड पानी है उसको उसके अंदर सोक करके ओवरनाइट 2 नाइट उसके बाद फिर उसको किस तरीके से पाउडर बना के शैम्पू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ये जो मैं कहती हूँ सिरका है, हमें ये पता था कि सिरका जो है मोस्टली लोग, मैंने देखा है कि कुछ ट्यूटोरियल्स भी करते हैं जिसमें वाइट सिरके का इस्तेमाल करते हैं, और आज हमें बताया गया कि देसी जो सिरका होता है, काला सिरका, उसका इस्तेमाल करना है। अगर स्प्रे बॉटल में उसको यूज़ भी करना है फॉर द डैंड्रफ कॉज एवरीथिंग, तो आपने कौन सी ये चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब और भी हमारे पास चीज़ें हैं मगर उसमें ये अंडा भी मत भूलिएगा क्योंकि अंडे में फुल ऑफ प्रोटीन होता है। जब आपके बाल होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा शाइन चीज़ें देता है और अंडे का उन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो मैं अंडे का तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर ट्राई किया कीजिए। और क्या चीज़ें हैं जो अभी आप बताना चाहेंगे? एक चीज़ मैं फिज़ा क्लियर करना चाहूँगी कि आजकल जो है वो मैं देख रही हूँ नेट पे हर जगह ढेरों ढेर जड़ी बूटियाँ पानी में डाल के उबालते हैं, उसके बाद उसके अंदर सारे तेल डाल देते हैं, पका पका के जो है ना उसको सारी जड़ी बूटियाँ जल जाती हैं और ये लें जी आपका तेल तैयार हो गया। आपने उसके अंदर भले जो है वो कोल्ड प्रेस ऑयल निकलवा के आपने डालें या खालिस तेल डालें, जब आप उसको इतना ज़्यादा इस तरह से पका देंगे ना कोई जड़ी बूटियों की अफादियत रहती है और उन ऑयल्स की भी अपनी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। जस्ट वो एक जो है ना वो ऑयल रह जाता है वो जो सिर्फ लुब्रिकेट करता है जस्ट, अदरवाइज उसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है। तो हेयर ऑयल अगर आपने बनाना है बहुत सिंपल है, महंगे महंगे इस तरह के ऑयल्स के पीछे भागने की बजाय सिंपल आप जो है वो जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लाहौर में हर जगह, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इस तरह की अब मशीनें आ गई हुई हैं और लोगों ने लगाई हुई हैं कि आपके सामने जो है वो, और वो कोल्ड प्रेस मशीनें हैं, हॉट प्रेस नहीं, क्योंकि जब मना करते हैं हम बार बार जो है वो हम कोल्ड प्रेस की बात करते हैं, तो कोल्ड प्रेस का मतलब ये है कि वो बग़ैर गर्म किए, बग़ैर उसके विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को जलाए बग़ैर उन चीज़ों का जो है वो ऑयल निकाला जाता है। तो जब आप इस टेम्परेचर पे पकाएंगे तो वो फ़ायदा क्या हुआ। तो अब मशीनें इस तरह की आ गई हुई हैं कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो निकालती हैं। आप 3-4 तरह के ऑयल जो है वो आप निकलवाएं बराबर क्वांटिटी के अंदर, वो आपको बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट देंगे।
تو ضروری نہیں ہے کہ جڑی بوٹیوں کو ڈال کے اس میں پکایا جائے, جلایا جائے تو جناب جی وہی تیل بنے. تو میں جو یہ میرا اوپینین ہے, ٹھیک ہے, میرا اپنا ایکسپیریمنٹس ہے, کیونکہ میرا اپنا, میں کولڈ پریس مشین سے آئل نکالتی ہوں, میرے اپنے کیونکہ پروڈکٹ میں یوز ہوتے ہیں تو بہت سستے پڑتے ہیں, کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ مہنگے نہیں پڑتے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو میرے ہیئر آئل بھی بنتے ہیں, تو میں کولڈ پریس اس کی کوانٹٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیریئر آئل جو ہے وہ کتنی کوانٹٹی کے اندر ہونے چاہیے, اور جو جیسے لونگ ہے, دار چینی ہے, گریپ سیڈ ہے, یا دوسری چیزیں ہیں, میتھرے ہیں, السی ہے, بلیک سیڈ ہے, کلونجی, ان کے تیل کی کوانٹٹی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کیریئر آئلس کے اندر ان کی آپ نے کوانٹٹی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے کہ جو ہر ایک کو سوٹ کرے اور اریٹیٹ بھی نہ کرے. اچھا, جو بہت سی عورتیں ہیں آفٹر 35, کچھ لوگوں کو تو بہت ہی جلدی 30 کی ایج میں وائٹ ہیئر کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے, تو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کون سے آئلز ہیں, کون سی ایسے ہربز ہیں آپ کو لگتا ہے جو اگر کسی کا کوئی ماسک بنا کے لگایا جائے یا کوئی چیز ایسی کھائی جائے جس میں سفید بال جو ہے وہ پرابلم میں شروع نہ کرے؟ جی بالکل, اس طرح سے کہ کم ایج کے اندر بال سفید انہیریٹڈ خاندانی جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو نزلہ زکام یا فلو بچپن سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے دماغی کمزوری, بچے بہت زیادہ نظر لگا کے پڑھتے ہیں, پڑھنے والے بچے بہت زیادہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کام کرنے والے بچے یا خواتین, تو ان کو یہ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسکلی جو ہے وہ دماغی کمزوری کی وجہ سے, اس کے لیے ایک میں نسخہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. ازمودہ ہے, ہر سردیوں میں بناتی ہوں, اور جس کو بھی میں نے بتایا ہے انہوں نے بنایا ہے, یوز کیا ہے, تو الحمدللہ سے اس کے بہت اچھے جو ہے وہ ریزلٹ ہیں. یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتی ہیں, 5 سال سے بڑے بچے ہیں, اسکول گوئنگ بچے ہیں, نظر کمزور ہو رہی ہے, بال گر رہے ہیں, سفید ہو رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, 5 کلو دودھ لینا ہے. دودھ آپ نے لینا ہے خالص والا دودھ, آپ نے یہ عام پیکٹس وغیرہ والا نہیں لینا. 5 کلو دودھ لے کے آپ نے اس کے آدھا کلو کھوپرا لینا ہے. کھوپرا آپ نے لینا ہے صاف ستھرا ہو, پنساری کی دکان سے جو ملتی پوری اس کی نا, آپ نے وہ کھوپرا لے کے اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے بھگو کے اچھی طرح سے دھو لینا ہے. اگر اندر سے وہ کالا ہوا ہے یا میل لگی ہوئی ہے تو اچھی طرح سے دھو کے آپ نے اس 5 کلو دودھ کے اندر اس کھوپرے کو ڈال کے ہلکی سی آنچ پہ پکنے دینا ہے. 4 سے 5 گھنٹے کے لیے وہ ہلکی سی آنچ پہ پکے گا, وہ بالکل نرم ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو آپ باریک والا کش کر لیں, کش کر کے پھر دوبارہ اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں. 4-5 اس کے اندر آپ الائچیاں ڈال دیں. جب وہ بالکل پک جائے, دودھ خشک ہو جائے گا, ایک کھوئے کی طرح سے بن جائے گا, اس کے اندر آپ جو ہے وہ براؤن شوگر ڈال دیں یا گڑ ڈال دیں یا چینی ڈال دیں. ٹھیک ہے, بہت کم کوانٹٹی میں ڈالنی ہے کہ فیل ہو کہ ہاں میٹھا ہے. زیادہ چینی بھی آپ کو پتہ خطرناک ہوتی, صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, وائٹ پوائزن ہے. تو براؤن شوگر ڈال دیں گے زیادہ بہتر ہے. تو جب وہ برفی کی طرح سے ہو جائے تو یہ والا 1 چمچ, اس کے اندر پھر آپ بادام یا چاروں مغز یا اخروٹ, اس کا پاؤڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں. کچھ بچے نہیں پسند کرتے, اس کا پاؤڈر الگ بنا کے رکھ لیں. تو وہ جب بچوں نے کھانا ہو, جب پسند کرتے ہیں تو 1 ٹیبل سپون یہ والا پاؤڈر ڈال دیں. اچھا, تو یہ والی جو مٹھائی ہے 1 چمچ اگر آپ یہ والی کھیر اس کو آپ کہہ لیں کوکونٹ کی, خالی پیٹ ناشتے کی جگہ پہ یہ اگر آپ بچوں کو کھلانا شروع کریں, اتنی مزے کی بنتی ہے کہ 1 چمچ کی بجائے بچے کہتے ہیں اور دیں. اس میں کھوپرے سے تو رنگ بھی بڑا فریش رہے گا بچوں کا, ناریل تو اس جی, طرح سے کھانے یہ سے اوورآل آپ کی سکن ہیئر کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ کے لیے, دماغی کمزوری کے لیے بہترین ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور جو نسخہ ہے جو کہ میں اپنے بچوں کے بھی بنا کے بیگز میں ڈالتی ہوں, گھر میں میرے پڑا ہوا ہوتا ہے ڈائننگ پہ ہر جگہ پہ. سونف لے لینی ہے سبز والی تازہ, اس کو توے پہ بالکل ہلکا سا جو ہے وہ بھون لینا ہے. اگر 1 پاؤ سونف ہے, 1 پاؤ ہی تازہ والے سفید تل, ٹھیک ہے, پرانے نہیں لینے, ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اتنے ہی اس میں تل, تھوڑی سی مصری مکس کر کے, یہ آپ کہیں پہ بھی جو ہے وہ جہاں پہ آپ کام کر رہی ہیں, خواتین آتے جاتے تھوڑا تھوڑا, پاؤڈر فارم بھی کر سکتے ہیں, اس کو پاؤڈر فارم بھی کر لیں, اس طرح سے بھی آپ کھا لیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کو کنوینئنٹ ہے, اس کا پاؤڈر بے شک جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں. یہ 1 ٹیبل سپون اگر بچوں کو دیتے ہیں, آپ کھاتے ہیں, جو آپ کی باڈی کو سارے دن کے لیے جو کیلشیم کی ضرورت ہے, 1 ٹیبل سپون جو تل ہے یہ اس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو سونف آپ کو پتہ ہے کہ نظر کے لیے کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے, ایک اگر یہ مائنڈ میں ہے کہ تل گرم ہوتے ہیں تو سونف اس کو جو ہے وہ نارمل کر دے گی, اس کی بیلنس ہو جائے گا. تو یہ اگر آپ اپنے بچوں کے بیگز کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں,
ٹھیک ہے, خواتین ہیں آفس میں کام کرنے والی, کالج میں, گھر میں, تو یہ بنا کے آپ رکھ لیں, ختم ہو جائے دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ بنا کے رکھ لیں. یہ اگر آپ دیکھیں گی 1 ٹیبل سپون لینا شروع کریں گی, آپ کے جو بال سفید ہونا شروع ہو رہے ہیں یہ یہیں پہ رک جائیں گے. یہ نہیں کہوں گی کہ جو سفید ہو گئے ہیں وہ کالے ہو گئے ہیں, ہو جائیں گے, ایسی کوئی بھی جو ہے وہ ابھی تک لاجک نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ جو سفید ہوئے ہوئے بالوں کو جو ہے وہ کالا کر دے, روک سکتی ہے. بہت بہت شکریہ نیہ جی, بڑا اچھا آپ نے گائیڈ کیا. آج بالوں کے جتنے مسائل ہیں ان کا بڑا اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں مسئلے کو ایلیبریٹ کیا, بڑے سمپٹمز آپ نے بتائے. جن لوگوں کو اگر کوئی یہاں پر لکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے تھوڑا سا مس ہو گیا تو آپ ہماری سوشل میڈیا سے یہ ریل سیو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ کو ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ محمد فیصل جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فوڈ پیکنگ کا کام کرتے ہیں. ناظرین میں یہ بتاؤں کہ کوئی بھی کھانا جو سپوز آپ نے اپنے کسی چاہنے والے کے لیے, کسی پیارے کے لیے بنایا اور اس کو آپ چاہتے ہیں وہ کھانا جو ہے آپ کا 6 مہینے تک جو ہے وہ صحیح رہے, تازہ رہے, فٹ رہے, اس کی ایک ایسی پیکنگ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے جس کو آپ انٹرنیشنلی اگر کہیں دور دراز جگہ پہ جا رہے ہیں, کسی شہر پہ جا رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ اس کو ایسے پیک کروا کے تو اپنے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں اینڈ دین آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. مطلب مجھے تو اتنا پتا تھا کہ بھائی کھانا آج میں نے فریج میں رکھا ہے تو 3 دن کے بعد جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا, اس کو بھی دیکھنا ہے کہ بھائی صحیح. یہاں پر تو یہ پیکنگ کے ساتھ جو ہے کھانا 6 مہینے تک چل رہا ہے. تو 6 مہینے پرانا کھانا آج جو ہے میں یہاں پر ٹیسٹ کرنے لگی ہوں. ادھر یہ جتنے بھی آپ کو آئٹم دکھ رہے ہیں یہ 6 مہینے پرانا کھانا ہے اور یہ ہے کہ آج میں ان کو ٹیسٹ کروں. جی ضرور. ٹھیک ہے جی. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ. کوئی بات نہیں جی. مجھے بتائیں آئیڈیا کیسے آیا یہ 91 میں گئے تھے جی چائنا, وہاں پہ کوئی 27 دن کا ٹرپ تھا اور بھیا سامنے. اچھا ہاں 91 میں گئے تھے چائنا, 27 دن کا ٹرپ تھا. اس ٹائم کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا وہاں, تو 27 دن ہم نے ابلے ہوئے آلو اور کیوا بس یہ استعمال کیا اور وہ ایک وہاں سے 27-28 واپس آئے تو 1 kg کم بھی تھا. وہ ایک ذہن میں تھا. پھر اینڈ آف دی ایئر ہم لوگ باہر گئے, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں تھا تو وہاں اللہ نے یہ عطا کر دیا. پھر ہم نے 91 اینڈ میں 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ یہ شروع کر لیا اور لوگ ماشاءاللہ 30 سال سے پوری دنیا میں ہماری سوغاتیں لے کے بھی جا رہے ہیں. جیسے ہماری مشہور ہے, آپ کو پتہ ہے پنجاب کا ایک تو پانی پلس ہماری ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کے ہاتھ کے کھانے جو باہر نہیں ملتے, وہی دیکھیں نا, کوئی بہت پیارے دیکھیں چلے جاتے ہیں ملک سے باہر کمانے کے لیے, یہاں پہ پوری فیملی چھوڑ جاتے ہیں کمانے کے لیے, ایک بندہ کمپرومائز دور چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پردیس کاٹنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اس پردیس میں جو پردیس کاٹ رہا ہے بندہ, تکلیف میں ہے, سب کچھ اکیلے سروائیو کر رہا ہے, باہر کے گندے کھانے کا, جب اس کو اپنی ماں کے ہاتھ کا, بہن کے ہاتھ کا پکا ہوا ساگ, ٹھیک ہے, کوئی کریلے گوشت, کوئی ایسی چیز مل جائے تو کیا ہی بات ہے. تو کیا یہ اس طرح کے آئٹم پھر پیک کرتے ہیں آپ اور یہ 6 مہینے تک رہتا ہے؟ 6 مہینے تک. کچھ ہمارے SOPs ہیں کہ لوگوں نے کھانا جو بھی گھر سے لاتے ہیں پیک کروانے کے لیے تازہ فریش بنا کے لانا ہوتا ہے. آئل تھوڑا ہم اس میں زیادہ رکھواتے ہیں کیونکہ کوئی کیمیکل یا پریزرویٹو نہیں ڈالتے. سالن کے لیے پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی ساگ دے رہا ہے تو اس میں پھر اس میں تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا, اوپر رکھواتے ہیں, بعد میں وہ سٹین ہو جاتا ہے. نہاری, پائے, ساگ, بریانی, قورمہ, ہریسے, ہر چیز سارے سالن, بریانی پلاؤ, چاول کے سارے آئٹم, ہاں جی, باربیکیو, فرائی آئٹم, دیسی گھی, اچار, شیرے والی چٹنیاں, شیرے والے مربے, یہ سب لوگ پیک کرواتے ہیں آل اوور دی ورلڈ. دیسی مکھن, دیسی گھی الگ سے اس طرح ساری, کوئی خراب کچھ نہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں مٹھائی, میٹھے آئٹمز بھی, میٹھے آئٹم میں کوئی ہو گیا, کیک نہیں, اس میں دودھ, میدا, کیک نہیں, دودھ, میدا, کریم, ملائی, چیز, انڈا, سرکہ, بیسن, کارن فلور, یہ چیزیں ہم نے نہیں ڈالنی سالن میں. باقی یہ پیکنگ کے بعد فریج فریزر میں نہیں رکھنے. مٹھائی وغیرہ جی مٹھائی میں گلاب جامن, چمچم, رسگلہ, لیکن وہ شیرے میں ڈپ ہو تو پیک ہو جاتی ہے. اچھا کیونکہ مٹھائی میں آئل نہیں ہوتا, میں نے کہا پھر شیرے سے اس کو سالن میں آئل چاہیے ہوگا. باقی تو روٹین میں گلاب جامن جو اس کو اچھے خاصے شیروں میں پھر آپ کہتے ہیں کس طرح سے ہاں جی وہ ڈپ ہو تو پھر پیک ہو جاتا ہے. کھیر وغیرہ بھی نہیں, کھیر نہیں, دودھ والی نہیں, اس طرح کی چیزیں ہاں اس طرح کی نہیں. اور صبح 10 سے 3 بیکری آئٹمز میں باقی چیزیں جیسے پیٹس, قیمے کے, یہ کہانی, ڈیری اور بیکری آئٹم. اوکے یہ بھی نہیں. اور یہ صبح 10 سے 3 ہمارا ریسیونگ ٹائم ہوتا ہے,
वापसी रात को 9:30 होता है, संडे और पब्लिक हॉलीडे ऑफ होता है। ठीक है। आफ्टर पैकिंग जैसे ये बाहर पड़े हुए हैं ऐसे ही रखने हैं और जस्ट इसको उसके बाद ओपन करना है। हाँ। और फ्राई पैन में विद इन 3 to 5 मिनट हाँ। ये गर्म करके खा लेना है। अच्छा। इसमें सारे पूरी दुनिया में लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। जिनके बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं हॉस्टल्स में वो लेके जाते वो हैं। क्या कर रहे हैं जमील साहब? ये गर्म कर रहे हैं कैन खोल के। हाँ। इसमें दिखा सकते हैं उसे? जी दिखाएं। इसमें निहारी हो रही है। अच्छा, निहारी गर्म हो रही है, चिकन- मैं जाऊँ जरा जी, देखूं? श्योर, ये चिकन। किस तरह इसमें से खोल के गर्म हो रहा है? जी इसमें से खोल के गर्म कर रहे हैं। अच्छा। इसमें से निहारी हो रही है। हाँ, ये सालन का डब्बा है। जी ठीक है, कोफ्ता पालक हो रहा है। ठीक है। और ठीक है, ये चिकन अचारी हो रहा है। अचारी। अच्छा, चिकन बोनलेस और ये हांडी होगा। 6 महीने पुराना है। ये 6 महीने पुराना है। स्पेशली हम लेके आए हैं ताकि व्यूवर्स को हम दिखा सकें। अच्छा। ये निहारी हो रही ये है। निहारी गर्म हो रही है। जी हाँ। चूल्हा होने जी? जी करीब चूल्हा करीब बंद है। उसके चूल्हा उसके बंद अंदर भी हो रहा है, वहाँ पे भी वहाँ हो पे रहा भी हो है। रहा है। दिखाइएगा लाके वो ये वो पालक- बर्तन लाके दिखाएं यहाँ पे। ये दिखाइएगा। ये देखिए ये ये देखें, इधर दिखाइएगा पालक कैमरे कोफ्ता में। हो रहा है। सामने वो कैमरा। ठीक है, ओके। इसकी ये आप मुझे पकड़ाएं, इसकी गर्म तो अब ये नहीं है? गर्म होने के बाद आप देखिए वाह, कि इसकी आप स्मेल लें। ये 8 आवर्स में हमने तैयार किया है। ना खराब है ना कुछ है, बिल्कुल फ्रेश जैसे बेहतरीन अभी ताज़ा। बना। और ये मज़े देखें। मज़े की बात यह है कि अभी हम इसमें जो बिल्कुल है ताज़ा खुशबू। बिल्कुल ओए होए होए। ये क्या कोफ्ता है इसके अंदर? जी साहब? ये कोफ्ता है। ये चिकन पालक कोफ्ता, बीफ पालक कोफ्ता। नहीं, मैं ट्राई करना है। नान है तो लाएं। बिल्कुल जल्दी नान स्पेशल लाएं, नान लाएं। स्पेशल मैं तो कुलचे ट्राई हैं। करूँ है। बिल्कुल बिल्कुल प्लेट दें, चम्मच दें। अब मैं ये 6 महीने पुराना जो है ये खाने अब लगी ये हूँ। लोग माशाल्लाह हज उम्रे पे लोग लेके जा रहे हैं। वो भी गरम कीजिएगा, वो जो नहीं था अचारी गोश्त, चिकन अचारी करें। चिकन अचारी जरा कीजिएगा गरम। ये लोग माशाल्लाह हज उम्रे पे लेके जा रहे हैं। हज उम्रे पे। फ़लस्तीन के लिए लोग करवा रहे हैं। हाँ, सैल्यूट है हमारी और ये पाक। 6 महीने जी, पुराना जी, बिल्कुल वैसे ही लगेगा आप जी कह हाँ। रहे हैं। ये चलिए आपके सामने। माशाल्लाह ये सैल्यूट है हमारे। अब मुझे बताएं कि इतना कोई खाना मैंने पकाया है सपोज जी। या इससे ज्यादा, भले, जो और दूसरी मैं प्लेट है। पका चुकी हूँ तो मैं अब आपके पास लेकर आई हूँ उसको टिश्यू भी दें। ठीक है, पैकिंग करवाने के लिए। तो इसकी कॉस्ट कितनी कोई आएगी? ये हमारा स्मॉल कैन है। अच्छा। इसके हम 500 चार्ज करते हैं। वो हमारा बड़ा वाला कैन है, उसके 700 चार्ज करते हैं। अच्छा। इसमें बाई वेट हम कस्टमर से नहीं चार्ज करते पर कैन करते हैं। लेकिन आइडिया दे देता हूँ। जैसे सालन हो तो इसमें 400 ग्राम, बड़े वाले में 800 ग्राम आ जाता है। प्लस लोग नॉर्दर्न एरिया और चलो आप भी खाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे कुछ हुआ तो मिल के फिर थैंक यू एक साथ ही Thank कम you. खर्चे में। थैंक यू वेरी मच। ये माशाल्लाह 30 साल हो गए जी। सर इतने मजे के बिल्कुल फ्रेश खाने, ऑनर। ये तो मैं हैरान हो गई इस चीज़ के बारे में, तो मुझे पता ही कोई नहीं था। ये लोग नॉर्दर्न एरिया लेके जा रहे हैं। इसमें हमें एक बहुत बड़ा मेजर एक इशू आ रहा है। क्या? पूरी दुनिया में लोग माशाल्लाह ये हमसे डिमांड करते हैं कि किसी तरह हमें वहाँ भिजवाएं। सर क्या बात है? उसमें थैंक यू वेरी मच। उसमें हमने बहुत बारहा रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि इंडिया, बांग्लादेश हमारे जो बिल्कुल नेबर हैं, हाँ। वहाँ से पूरी दुनिया में जा रहा है थ्रू कोरियर। तो वो हमें कोरियर फूड आइटम अगर अलाउ कर दिया जाए हाँ तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा एक पाकिस्तान की सारी सौगातें सर हमारे चैनल प्लस के हम तवज्जुह से किसने अलाउ नहीं किया बताएं आप यहाँ से। ये पूरी ये कोरियर कंपनियों उसको अगर अलाउ कर देना फूड आइटम तो ये हमें पूरी दुनिया से फ़ोन आते हैं कि फैसल साहब ये जो है आप वो सालन लेके आएगी गोश्त वाला, वो भी चखें। जितने सालन है दिखा दें मुझे, चखाएं जरा, मैं सबके सामने चख सारे लूं, लें ताकि पता हो लोगों को कि भाई ये अगर कोरियर कंपनी अलाउ कर दे ना, हमें गवर्नमेंट अलाउ कर दे, फूड आइटम बेसिकली बाहर जाने नहीं देते। और पूरी दुनिया से रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि जी ये आप हमें अपने हलीम, हरीसे, ये चीज़ें जो हैं, चिकन अचारी, ये वाली बोटी डालने वाली नरम वाली, हाँ किस नाम से करना? ये अल-फैसल फूड कैनर्स के नाम से है। अच्छा, ये शाह जमाल सुपर मार्केट है एफसी कॉलेज के पास। एफसी कॉलेज के पास। जी अच्छा ये माशाल्लाह 30 साल से हम वहीं पे ये कर रहे हैं और लेते हैं। अच्छा और ये अगर हमें कोरियर कंपनीज हाँ अलाउ कर दे गवर्नमेंट, अच्छा पूरी दुनिया में एक तो पाकिस्तान का नाम होगा, दूसरा हमारी सौगातें जो लोग वहाँ तरसे हुए हैं वो जाएंगी, प्लस इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप प्लीज़ मुझे खाते रहो साथ साथ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा देखिए, मगर वो एसओपी जो फॉलो नहीं हो रही है, मैं कहती हूँ
دیکھیں لوگ تو بھیج ہی رہے نا باہر، لوگ پروڈکٹس تو جا رہی ہیں. نہیں، لوگ جو کوریئر جیسے ہم ڈومیسٹک کوریئر کرتے ہیں ہاں وہ اگر الاؤ ہو جائے نا، ہاں ایک آدمی وہ کہہ رہا ہے یار مجھے 10 ڈبے یا 20 ڈبے یا 50 ڈبے امریکہ، یورپ، چائنا یا کہیں بھی چاہیے، وہاں پرابلم نہیں ہے. وہاں تو لوگ جو لے کے جاتے ہیں ٹریول، اور جو اپنے جو کوئی جا رہا ہوتا ہے ان کو بھیجتے ہیں اپنے پیاروں کو، لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، سوغاتیں مانگ رہے ہیں، اگر وہ یہاں سے کوریئر اسی طرح الاؤ کر دیں نا ہمیں کہ چاہے ہم نے 1 ڈبہ بھیجنا ہے یا 10 بھیجنے ہیں یا 100 بھیجنے ہیں، تو انبلیویبل گورنمنٹ کو ایک تو ہمارا نام پاکستان کا پوری دنیا میں چلے گا. یہ نہاری ہے جی، اور یہ بونگ کی بوٹی ہے. ڈالیں بونگ کی بوٹی ڈالیں، تھوڑی سی تری بھی رکھیے گا اوپر. واہ، اور یہ بھی تازہ ویسی ہے. کیا بات ہے جی، یقین نہیں آ رہا. جنہوں نے بھی کھانا اٹھانا ہے، پیک کرانا ہے، دیکھیں جی بہت اچھی سروس ہے. ناردن جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، گندے گندے کھانے وہاں پہ کھانے پڑتے ہیں. چائنا جاتے ہیں وہاں پہ پلس حلال، کھانے کا مسئلہ حلال بھی، سب سے بڑی بات حلال ہے اور وہاں سستا پڑتا ہے. لوگ چائنا جب جاتے ہیں نا، اور اپنے بچے اپنے پیاروں کو اپنا کھانا بھیجیں. مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگی. فیصل صاحب میں تو خود آپ سے پیک کراؤں گی. میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں کہ مجھے کوئی اتنی اچھی چیز پتہ چلی. ایسی سروسز، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اور الحمدللہ پنجاب میں الحمدللہ ماشاءاللہ 30 سال سے صرف ہم لوگ کر رہے ہیں. سر بہت بیسٹ آف لک. اور تھینک یو ویری مچ. بس یہ کوریئر کا جو ہے نا، یہ اگر ہمارا کام یہ والا ہو جائے تو ہمارے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن بھی ہوگا. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو کوریئر والا مسئلہ جس جو سیریسلی ان کو ایشو ہے، یہ چیز ٹھیک کر دیں تاکہ یہ جو کھانا ہے پاکستان میں سے یہ جائے. اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے پاکستان میں ڈالرز آئیں گے، پیسے آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. یہ تو سوچیں، بات صحیح ان کی. اللہ حافظ.